ادھر کر لیے، یہ ابھی اور ڈسٹرب کریں گے. نہیں تو بند کر جھنڈی ختم یہ مولانا ہی کے لیے لگائے. ندیم بھائی ذرا بات بولیے، دیکھیں نیچے کا پورا دروازہ پورا کھول دیا. تمام عزاداران سرکار سید الشہداء سے گزارش ہے اندرون حسینیہ خیمہ خاتون تشریف لے آئیں. بسلسلہ شہادت سرکار علی بن حسین امام سجاد علیہ السلام مثل سالہ گزشتہ امسال بھی 5 مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ سلسلہ 20 محرم سے آغاز ہوا تھا. کل یعنی شب شہادت امام چہارم جاری رہے گا. کل کی مجلس وقت کی پابندی سے ٹھیک 7:45 پر آغاز ہو جائے گا اور 8 بجے رونق افروز منبر ہوں گے ذاکری مجلس. آپ حضرات سے کل کی مجلس میں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. جو حضرات نیچے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے فرش مجلس کی تشریف لے آئیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں.
سود و سلام کا نذرانہ بارگاہ مولا میں پیش فرمائے. باواز بلند نعرہ صلوات. اللہ صلوات. کیا مادر نے وہ دونوں ہاتھوں سے جگر تھام لیا سرور نے رو کے فرمایا کہ پیری کا سہارا رہے اور کوئی ہمارا نہ رہا خائی جب چاند سی. سلامت رہو سلامت. جناب آن حیدر صاحب سے گزارش تشریف لائیں. سود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ بچے کافی ہیں. جی ارے تو آئے نہیں یہاں تک. یہاں تو کسی کو روکتے ہیں. کہاں تک تم کون سے نعرہ صلوات. ابھی بیٹھنا ہے ڈاکٹر صاحب کے بعد 10 منٹ ہے. ہاں میر انیس اللہ مقامہ کی وہ ربائی سے ابتدا کر رہا ہوں. شہرہ جو میری خوش کلامی کا ہے، شہرہ جو میری خوش کلامی کا ہے، سب فیض مد ہے امام نامی کا ہے، شہرہ جو میری خوش کلامی کا ہے. میں کیا آواز کیسی پڑھنا کیسا، میں کیا آواز کیسی پڑھنا کیسا، آقا یہ شرف تیری غلامی کا ہے، آقا یہ شرف تیری غلامی کا ہے، شہرہ جو میری خوش کلامی کا ہے. درود پڑھ دیں حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فضائل کے بعد 4-5 شعر ملاحظہ فرما لیں. جہاں میں کس کو ہے فان سجدائے
حسین شعور کی حد آخر ہے نقش پائے حسین ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے ذرا جبیں پا اٹھا لوں میں خاک پائے حسین ذرا جبیں پا اٹھا لوں میں خاک پائے حسین خدا پاک کا تحفہ ہے قاسم و عقیب یہ مرتضی حسن ہے وہ مصطفیٰ حسین یہ مرتضی حسن ہیں وہ مصطفیٰ حسین امام پیچھے ہیں سعید و زہیر آگے ہیں یہ ہے نماز شہادت با اقتدار حسین یہ ہے نماز شہادت با اقتدار حسین یہ اعتبار کی حد ہو گئی شیریں سے کیا تھا وعدہ کہ سر بھی کٹا کے آئے حسین کیا تھا وعدہ کہ سر بھی کٹا کے آئے حسین جب اپنا وقت شہادت قریب دیکھا تبسم علی اصغر سے مسکرائے حسین تبسم علی اصغر سے مسکرائے حسین لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی نئے مقام میں ہوئی دھوم سے عزائے حسین نئے مقام میں ہوئی دھوم سے عزائے حسین یہ مقطع بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہم حضرات اہل شیعہ کی دل اور آنکھیں بس یہی دو ہیں ہمارے پاس سروش روز ازل سے ہمارے دیدہ دل بطور خاص بنائے گئے برائے حسین بطور خاص بنائے گئے برائے حسین نعرہ سلام ایک مسائل کے ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبلے ہیں
سلام اس پہ. پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے؟ رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے سلام اس پہ. پہنچے نزدیک لاش کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے سلام اس پہ. پہنچے نزدیک کوفے کے تو بولی زینب سر بھی اریاں ہے بلبا بھی ہے بازار بھی ہے سلام اس پہ. جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو گیا. تشریف اللہم صلی علی محمد و محمد. خدا کے دی کی شریعت کا نام ہے اکبر. خدا کے دی کی شریعت کا نام ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور تو اذان ہے اکبر. 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا. ضعیف ہو گئی دنیا ضعیف ہو گئی دنیا پر جوان ہے اکبر پر جوان ہے اکبر. نائے صلوات. اللہم صلی علی محمد و محمد. صلوات. نام عباس کا لکھ کے پہنا دیتے ہیں ان کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے. تھک کے سو جاتے ہیں بچے عزا خانوں میں اپنی دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے. صلوات. مجھ سے کسی نے کہا کہ وفا کی مثال دو میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا. صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلوات. زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی. زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی. دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے. دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں. حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے. حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے. صلوات. صلوات. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا.
علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. سلوات. نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد، سر چشمہ دین عظمت ایمان ہے عابد، تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے عابد. تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا، سجاد تیرے عزم سے ہاری ہیں بیڑیاں، سجاد تیرے عزم سے ہاری ہیں بیڑیاں. کافی ہے یہ دلیل تیری جیت کے لیے، کافی ہے یہ دلیل تیری جیت کے لیے، خود ظالموں نے تھک کے اتاری ہیں بیڑیاں. کتاب عزم و شجاعت ہے سید سجاد، کتاب عزم و شجاعت ہے سید سجاد، خدائے صبر کی آیت ہے سید سجاد. وہ جس کے سجدوں کا سجدہ نماز کرتی ہے، وہ جس کے سجدوں کا سجدہ نماز کرتی ہے، وقار شان عبادت ہے سید سجاد. صلوات. سلوات. حمزہ کی طرح جاباز بھی ہے، جعفر کی طرح تیار بھی ہے. حمزہ کی طرح جاباز بھی ہے، جعفر کی طرح تیار بھی ہے، اور حیدر کا پسر حیدر کی طرح جرار بھی ہے، کرار بھی ہے. سب اپنی مرادیں پاتے ہیں، سب اپنی مرادیں پاتے ہیں، کل فیصلے ہوتے رہتے ہیں. عباس دلاور کا روزہ درگاہ بھی ہے، دربار بھی ہے. صلوات. لم یلد کی گواہ ہے دوسرا کوئی پروردگار نہیں، لم یلد کی گواہ ہے دوسرا کوئی پروردگار نہیں. محمد کہہ رہے ہیں علی کے سوا کوئی لافتہ کا حقدار نہیں. اور خود حسین گواہ ہیں عباس کی طرح کوئی وفادار اور کوئی علمدار نہیں. سلوات. سلوات. خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ. یہ کالی رات یہ تنہائی کیا کرے زینب، یہ کالی رات یہ تنہائی کیا کرے زینب. سبھی چلے گئے آواز دے کسے زینب، سبھی چلے گئے آواز دے کیسے زینب. یہ چاہے تو اسیر بلا رہے زینب، یہ چاہے تو اسیر بلا رہے زینب. یہاں سے شام تلک ننگ سر پھر زینب، یہاں سے شام تلک ننگ سر پھر زینب. قیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، قیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ. اندھیری رات ہے سب لوگ سہم جاتے ہیں، اندھیری رات ہے سب لوگ سہم جاتے ہیں. دکھا کے نیزہ شاہ کی بچوں کو ڈراتے ہیں، دکھا کے نیزہ شاہ کی بچوں کو ڈراتے ہیں. کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں، کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں.
क़याम जल चुके अब्बास अब तो आ जाओ, क़याम जल चुके अब्बास अब तो आ जाओ। हमारे साथ अगर नागवार है भैया, हमारे साथ अगर नागवार है भैया, ये बेबसी निगाह दिल पे बार है भैया, ये बेबसी निगाह दिल पे बार है भैया। तराई से तुम्हें इतना ही प्यार है भैया, तराई से तुम्हें इतना ही प्यार है भैया। क़याम जल चुके अब्बास अब तो आ जाओ, क़याम जल चुके अब्बास अब तो आ जाओ। सलवात। नाराए सलवात। सलामुन अलैकुम। जैसे अय्याम आज़ाद चल रहे हैं, सिलसिला हुसैनी को आगे बढ़ाते हुए कुछ चंद शेर हैं। शायर इरशाद फरमाता है कि मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या हुसैन हैं, कि मैं क्या बताऊं आपको क्या क्या हुसैन हैं। सजदे की रूह काबे का किबला हुसैन है, सजदे की रूह काबे का किबला हुसैन है, सजदे की रूह काबे का किबला हुसैन है। हुक्मे खुदा है तूल दो, हुक्मे खुदा है तूल दो सजदा ए रसूल, हुक्मे खुदा है तूल दो सजदा ए रसूल। जब तक तुम्हारी पुश्त पे बैठे हुसैन हैं, कि जब तक तुम्हारी पुश्त पे बैठे हुसैन हैं। और पानी बगैर की बहुत आम सी बात है कि बिना पानी के कोई भी कश्ती कोई भी नाव नहीं चल सकती। पानी बगैर चलती नहीं कश्ती हयात, पानी बगैर चलती नहीं कश्ती हयात। खुश्की में जो चले, खुश्की में जो चले सफीना हुसैन है, खुश्की में जो चले वो सफीना हुसैन है। और एक आखिरी शेर की नदी तहारतों की बहा दी हुसैन ने, नदी तहारतों की बहा दी हुसैन ने, किरदार की सबील चला दी हुसैन ने, किरदार की सबीलें चला दी हुसैन ने। इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे भला कौन जा सके, इतनी बुलंदियों पे भला कौन जा सके। अपनी जगह हुसैन अकेला है आज भी। नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन्हें जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम उस पे जो ज़हमत कशे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते
ہے اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت غیر سرور مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے اور نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں یہ سن حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی مرحوم آل رضا کا بہترین نواب تاریخی نواب پیش فرما رہے تھے. میں دعا گو امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمت دہانے روایت کی ان کی توفیقات میں وزیر خو تندرمی و اخلاق چونی واسطی خدمت روایت دہانے دلوں میں سکھنے کرتے رہے. میں گزارش گزار ہوں اس سلسلے کی آخری کڑی زمن سلموں سے تشریف لائیں. بارگاہ مولانا اللہم صلی علی محمد صلوات. عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح توق اور بیڑیوں میں بھی قیدی ہیں مطمئن توق اور بیڑیوں میں بھی قیدی ہیں مطمئن حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح پروردگار تو ہی بتا کیا کہیں اسے پروردگار تو ہی بتا کیا کہیں اسے جس کو امام لائے مددگار کی طرح. صلوات. صلوات. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں ہرگز نہیں لڑائی چھوڑو پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں ہرگز نہیں لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دعائی چھوڑو وقت ہے بھاگ نکلنے کا ترائی چھوڑو. اور ترائی کیوں چھوڑے؟ ابن سعد نے کہا یاد رکھو آ کے خیز میں جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. صلوات. مولا عباس نے 10 لاکھ کی آنکھوں میں آگ ڈالی اور فرمایا ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. اور فرمایا سورما سب شکن غازی و جرار ہوں میں عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں اور اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں.
نیچے تشریف فرما سے گزارش ہے باقاعدہ میں اس کا ہو چکا ہے اور شامل اس میں تشریف میں ہے باواز بلند نعرہ صلوات میر انیس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی 53 صفتیں بیان کری ہیں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پس سب کے مرض کی دوا ہے یہ، بیمار خود پس سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، بینا بھی نقطہ سنج بھی دانائے دہر بھی، تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، سرشرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، سرشرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و کمادار و شیرگیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخا سنج و دل پذیر، خریز و جعفریب و دل اویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، آہو فریب و اشو فروش و کرشم ساز، تن ناز و شرمگین و گرا خواب و سرفراز، حق بین و پاک باز و خدا بین و بے نیاز، بیدار و داغ دیدہ و خوبار و گم تراز، بیدار و داغ دیدہ و خوبار و گم تراز، گردس کے پھر یہ کعبہ ایما کا طوف ہے، گردس کے پھر یہ کعبہ ایما کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے۔ صلوات۔ خدا سبحانی بہر علی علی صلی اللہ علیہ اور استاد میں کلام اپنے بہترین لہجے سے پیش فرما رہے تھے۔ میں گزار ہوں جناب جنا صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولانا میں کھڑا پیش کریں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مطلع اور چند اشعار چوتھے امام کے حوالے سے۔ ایک مصرع ہوا تھا، بن گئے مقصد شبیر کا چہرہ سجاد، سماعت فرما لیں۔ سلیم بھائی مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ فکر انسان سے ہے بالا تیرا رتبہ سجاد، فکر انسان سے ہے بالا تیرا رتبہ سجاد، ہے نمازوں کا قصیدہ تیرا سجدہ سجاد، ہے نمازوں کا۔ شعر بطور خاص ڈاکٹر صاحب سنیے گا کہ خوف انکار حسین ابن علی اتنا تھا۔ ندیم بھائی یہ شعر سنیے۔ خوف انکار حسین ابن علی اتنا تھا، پھر ہوا ہی نہیں بیعت کا تقاضا سجاد، پھر ہوا ہی نہیں بیعت کا تقاضا سجاد۔ وقار بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی خاص اس شعر پر کہ مقصد کرب و بلا پیش نظر تھا ورنہ۔ سنیے گا دوسرا مصرع، تھوڑا سا جوڑ کے سنیں۔ مقصد کرب و بلا پیش نظر تھا ورنہ، کس میں ہمت
हिम्मत थी तुझे बेड़ी पिन्हाता सज्जाद, किस में हिम्मत थी तुझे बेड़ी पिन्हाता सज्जाद। असद भाई, मकसद कर्बो बला पेशे नजर था वरना किस में हिम्मत थी तुझे बेड़ी पिनाता सज्जाद। और यहां से बस 2 शेर और समाप्त फरमा लें और ज़हमत तमाम कि जिस जगह फिक्र इबादत भी नहीं थी मुमकिन। आइए अमन भाई सुनिएगा ये शेर। जिस जगह फिक्र इबादत भी नहीं थी मुमकिन, उस जगह तूने बिछाया है मुसल्ला सज्जाद, उस जगह तूने बिछाया है मुसल्ला सज्जाद। और आखिरी शेर और ज़हमत तमाम बतौर खास समाप्त फरमाएंगे कि एक खुतबे ने ही जब हश्र बपा कर डाला। दूसरा मिसरा सुनिएगा बतौर खास। एक खुतबे ने ही जब हश्र बपा कर डाला, जाने क्या होता अगर तेग उठाता सज्जाद, जाने क्या होता अगर तेग उठाता। मैं गुजारिश हूँ जनाब अज़दार आज़मी साहब से तशरीफ लाएं, बारकाह मौला में पेश करें। बाबा ज़बरन नारे सलवात मोहम्मद। 2 मतले और 5-6 शेर। मतला वक़ार साहब ख़ास तवज्जो आपसे। नहीं ज़मीन में नहीं, मतला मुलाहिज़ा हो। बुग़्ज़े अली भी दिल में है, ज़िक्रे खुदा के साथ। बुग़्ज़े अली भी दिल में है, ज़िक्रे खुदा के साथ। तुम ज़हर पी रहे हो मिला के दवा के साथ, तुम ज़हर पी रहे हो मिला के दवा के साथ। तो ये हुस्न मतलब भी मुलाहिज़ा हो। देखा जो जानमाज को खाके शिफा के साथ, देखा जो जानमाज को खाके शिफा के साथ। काबा दिखाई देने लगा करबला के साथ, काबा दिखाई देने लगा करबला के साथ। यहाँ से शेर मुलाहाजा किएगा। रूमाले नूर बांधा है शहने जबीन पर, रूमाले नूर बांधा है शहने जबीन पर। अब सर उठा के बैठेगा हुरम्बिया के साथ, अब सर उठा के बैठेगा हुरम्बिया के साथ। ये शेर देखिए, एक सादा सा शेर है। अब आईने बताएंगे
چہروں کے فرق کو اب آئینے بتائیں گے، چہروں کے فرق کو ہم حر کے ساتھ رہتے ہیں، تم حر ملا کے ساتھ، ہم حر کے ساتھ رہتے ہیں، تم حر ملا کے ساتھ، ہم حر کے ساتھ رہتے ہیں، تم حر ملا کے ساتھ۔ اور گھر میں چراغ آ کے جلائیں گی آندھیاں، گھر میں چراغ آ کے جلائیں گی آندھیاں، رشتہ اگر رہے گا علم کی ہوا کے ساتھ، رشتہ اگر رہے گا علم کی ہوا کے ساتھ، میں قبر میں سجاؤں گا دیوار قبر پر، میں قبر میں سجاؤں گا دیوار قبر پر، اور تصویر میری کھینچ لو فرش عزا کے ساتھ، تصویر میری کھینچ لو فرش عزا کے ساتھ، اور پڑھیے تو احترام میں آنکھیں جھکی رہیں، پڑھیے تو احترام میں آنکھیں جھکی رہیں، زہرا کی منقبت ہے حدیث کسا کے ساتھ، زہرا پڑھیے تو احترام میں آنکھیں جھکی رہیں، پڑھیے تو احترام میں آنکھیں جھکی رہیں، زہرا کی منقبت ہے حدیث کسا کے ساتھ، زہرا کی منقبت بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کر رہے تھے، میں گزارش گزار ہوں جناب وقار صاحب سلطان پوری سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کریں۔ جو حضرات نیچے تشریف فرماؤں سے پھر محترمانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس سے تشریف لے آئیں، مجلس کے باقی اللہم صلی علی محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات باواد۔ ابھی ہمارے برادر عزیز جناب ظفر آبادی صاحب ممدوح کے حوالے سے شعر پیش کر رہے تھے جناب سید سجاد، چونکہ یہ پورا پروگرام جناب سید سجاد سے منسوب ہے، اس لیے میں اسی زمین میں ایک مطلب 2-3 شعر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن خصوصی توجہ کا طالب ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، چونکہ ممدوح کے حوالے سے یہ اشعار ہیں، دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو۔ ایک مطلب 3-4 شعر ہے، ایک بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائے۔ ابھی جناب صاحب نے جس زمین میں شعر پڑھا اسی زمین میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ تجھ کو اللہ نے بخشا ہے یہ رتبہ سجا، دیکھیے گا، تجھ کو اللہ نے
بخشا ہے یہ رتبہ سجاد، تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ سجاد، تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ سجاد، تو بھی زندہ۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ کیجئے گا، تیرا نام بھی زندہ سجاد۔ ڈاکٹر صاحب یہ شعر خاص طور کنوں کے نیزہ پہے قرآن، مگر عصر کے بعد نو کے نیزہ پہے قرآن، مگر عصر کے بعد نو کے نیزہ مگر عصر کے بعد آیتیں دیکھ رہی ہے تیرا چہرہ سجا، آیتیں دیکھ نو کے نیزہ قرآن، مگر عصر کے بعد آیتیں دیکھ رہی ہیں تیرا چہرہ سجاد، آیتیں دیکھ۔ حضرات مولا کی مدح ہو رہی ہے بطور خاص چوتھے امام کے حوالے سے شعر، یہ بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو۔ صبر کی آخری منزل کی زیارت کے لیے، اہل نظر تشریف فرما ہے عظمی بھائی، صبر کی آخری منزل کی زیارت کے لیے، صبر کی آخری منزل کی زیارت کے لیے انبیاء ڈھونڈ رہے ہیں تیرا رستہ سجا، انبیاء ڈھونڈ رہے ہیں تیرا رستہ سجاد، انبیاء ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیے خاص طور دیکھیے گا، اس لیے سید سجاد تجھے کہتے ہیں، ایک توجیہ بیان کی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو، کس لیے سید سجاد کہتے ہیں؟ اس لیے سید سجاد تجھے کہتے ہیں، اس لیے سید سجاد تجھے کہتے ہیں، سارے سجدوں نے کیا ہے تجھے سجدہ سجاد، سارے سجدوں اس لیے سید سجاد
تجھے کہتے ہیں، اس لیے سید سجاد تجھے کہتے ہیں، سارے سجدوں نے کیا ہے تجھے سجدہ سجاد، سارے سجدوں نے. اب یہ شعر بطور خاص جس کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے ملازم، دیکھیے کہ شاید کسی لائق ہو. کہ دست زینب نے، دست زینب نے یہی کہہ کے بلائیں لی ہے، دست زینب نے یہی کہہ کے بلائیں لی ہے، دست زینب نے یہی کہہ کے بلائیں لی ہے، دست زینب نے یہی کہہ کے بلائیں لی ہے، بندھے ہاتھوں سے الٹ آئے ہیں کوفہ سجاد، بندھے ہاتھوں سے الٹ آئے ہیں کوفہ سجاد، تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ سجاد. جناب وقار صاحب سلطان پوری بارگاہ مخدوم مرصع جامعہ کلام پیش فرما تھے. میں گزار ہوں جناب اسد صاحب نصیب آبادی سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو حضرات پیچھے تشریف فرما ان سے بھی گزارش ہے یا آگے والے تو آگے تشریف لیں، پیچھے والے تو اور آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں بہت جگہ ہے اور آگے تشریف لیں. صلوات پڑھ بہت موقع اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات السلام علیکم. گزشتہ سال میں خدمت مولا میں حاضر نہیں رہا، اس سال ڈاکٹر صاحب کا حکم ہوا میں شامل ہوں. چونکہ آنے والی تاریخ جناب سید سجاد علیہ السلام سے ہے، تو تبرکاً میرا ایک پرانا کلام ہے، اس کا ایک شعر میں پڑھ کر کے کچھ کلام پیش کروں گا. آئیے ہم صاحب، مسلسل کہیں نہ کہیں پڑھنا پڑتا ہے، جس کے بعد سے ان بھائی تھوڑا آواز بھی متاثر ہے. ابھی بھی مجھے سلیم عباس صاحب کے پڑھنا تھا گھنٹہ گھر کے سامنے پیر بخارا میں، لیکن وہ مجلس 7:30 بجے شروع. آئیے رضوی صاحب تھوڑا سا آئیے، ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اے امت رسول بتا راہ عشق میں، اے امت رسول بتا راہ عشق میں، کانٹوں پہ پا برہنا یہ بیمار کون ہے. 4 مصرے میں ڈاکٹر صاحب اجازت دیا پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اسلم بھائی. کہ یہ چاہیں تو پہاڑ
का सीना शगाफ हो। ख़ास तौर से माशाल्लाह से बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। ये चाहे तो पहाड़ का सीना शगाफ हो, कतरे की क्या बिसात समंदर के सामने। अदब अदब। कतरे की क्या बिसात समंदर के सामने। वक़ार साहब शायद चले गए, क्या लगता है? हैं? कतरे की क्या बिसात समंदर के। और भाई खास तौर से देखिएगा, खास तौर से देखिए कि नावक नावक नहीं गिरा तेरे हाथों से हुरमुला, अरे सजदा किया था तीर ने असगर के सामने। अदब या लो, अदब अदब। नावक नहीं गिरा तेरे हाथों से हुरमुला, अरे सर तीर ने झुकाया था असगर के सामने। सर तीर ने झुकाया था असगर के सामने। एक नारे सलवार भेज दीजिए। एक मतला और तो 4 शेर और खास तौर से पेश करता हूँ कि जिक्रे शब्बीर को ईमान बना रखा है। खास तौर से और मैं कि जिक्रे शब्बीर को ईमान बना रखा है। साथ कुरान के सीने से लगा भाई माशाल्लाह। साथ कुरान के, कुरान वाले बैत सीने। जिना मियाँ खास तौर से देखें कि आफतें आ नहीं सकती मेरे घर की जानेब, और मैंने मौला का अज़ा खाना सजा। अदर 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 अदर। सरकार सरकार खुदा सलामत रखे इन आवाज़ों। आफत नहीं सकती मेरे घर की जानेब, और मैंने मौला का अज़ा खाना सजा रखा है। और शेर पेश करता हूँ खास तौर से
जज्बाती शेर है, ख़ास तौर से मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे हैं। देखिएगा कि हाथ, भाई मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से बाराबंकी के भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कि हाथ कट सकते नहीं उसके कभी दुनिया में। मिस्र सानी जहां जहां हज़रात हैं, हाथ कट सकते नहीं उसके कभी दुनिया में, और जिसने अब्बास के परचम को उठा, आदर आदर सरकार, आदर सरकार, आदर, जिसने अब्बास के परचम को उठा रखा है। खास तौर से अब वो शेर पेश करने जा रहा हूं कि शायद आपकी दुआएं मुझे कुछ ज्यादा मिल जाएं, कि असल हीरे की परख होती है तारीकी में। माशाल्लाह माशाल्लाह असलम भाई, असल हीरे की परख होती है तारीकी में, अरे इसलिए शैन चरागों को अदर क्या सुना, अदर 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 सरकार, अदर खुदा सलामत रखे आपको सरकार, सरकार खुदा सलामत रखे, मौला सलामत रखे सरकार, मोहब्बत सलाम सरकार। असल हीरे की परख होती है तारीकी में, अरे इसलिए शैन चरागों को बुझा, आदर आदर, इसलिए असलम भाई खुदा सलामत रखे फर्श अदा पे बैठने वालों को, आपने हक अदा कर दिया, इसलिए शैन चरागों को बुझा रखा है। खास तौर से देखिए, दरअसल ये मिसरा हुआ था कौन भाई, कि भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। तज़मीन लिखाई है मैंने, माशाल्लाह से भरा हुआ मजमा। डॉक्टर असद अब्बास साहब की मजलिसें ख़ास होती हैं माशाल्लाह से, यूँ तो मजलिसें सभी ख़ास हैं, लेकिन माशाल्लाह से हम मोमिनीन ज़्यादा कसरत से आते हैं और सुनते भी हैं। भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है, मैंने गिरा लगाई है, शायद भाई देखेगा कि सर जो हालात चल रहे हैं, कि सर उठाने लगे फिर मरहबो अंतर वाले। खास एक नारे सलावत भेजिए सरकार। सर उठाने लगे फिर मरहबो अंतर वाले, अरे भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा, अदर अदर, भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। इसमें 4 शेर लगभग छोड़ रहा हूं, बस एक शेर और मक्ता खास तौर से। भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। खास तौर से डॉक्टर साहब देखिएगा,
کہ ختم کر دیتے یزیدی ہمیں کب کا، لیکن خاص طور سے بس یہ آخری شعر اور مقطع پیش اسلم بھائی کہ ختم کر دیتے یزیدی ہمیں کب کا، لیکن ہم کو زہرا کی دعاؤں نے ادھر 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 سرکار ماشاءاللہ یا سرکار یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکار ہم کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے. مقطع پیش ہے سلیم صاحب کہ ہم کو کہتے ہیں اسد، ہم ہیں دعائے زہرا. مصر ثانی خاص طور سے یہ لائیو چل رہا ہے. ہم کو کہتے ہیں اسد، ہم ہیں دعائے زہرا، اور ہم نے طوفان میں چراغ اپنا جلا. ادھر ادھر ہم نے طوفان میں چراغ اپنا جلا رکھا ہے. میں نے مولا کا عزا خانہ سجا رکھا ہے. آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لیں. جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے پھر محترمانہ گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لیں. اس سلسلے کی آخری کڑی میں گزار ہوں جناب سلیم صاحب برنامہ کے تشریف لائیں. بارگاہ مولا میں چند اشعار پیش کریں، اس کے بعد نامہ پیش کریں اور تشریف لائیں. پہلے چند اشعار بارگاہ مولا میں پیش کریں پھر نامہ پیش کریں. آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو دشواری ہو رہی ہے. جو حضرات نیچے تشریف فرما سے گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لائیں. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں. اللہم صلی علی نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہ فرمائے مطلع حاضر کرتا ہوں. لکھ دیا نجف میں نے شہریت کے خانے میں، لکھ دیا نجف میں نے، لکھ دیا نجف میں نے شہریت کے خانے میں، اور اب میں کیا لکھوں علمیت کے خانے میں، اور اب میں کیا لکھوں. یہ بھی مسلم نازا فرمائیں کہ سیدہ کے قاتل کا شجرہ نسب لکھ کے، سیدہ کے قاتل کا شجرہ نسب لکھ کر لکھ دیا ہے نامعلوم ولدیت کے خانے میں، لکھ دیا
سیدہ کے دشمن سیدہ کے قاتل کا شجرہ نسب لکھ دیا ہے نامعلوم ولدیت کے خانے میں لکھ دیا ہے نامعلوم کہ کام سب خدا والے کرتا ہے علی پھر بھی کام سب خدا والے کرتا ہے علی پھر بھی نام اپنا لکھتا ہے ابدیت کے خانے میں نام اپنا لکھتا ہے تو صرف ایک فدق کی ہی مالکہ نہیں زہرا صرف ایک فدق کی ہی مالکہ نہیں زہرا کائنات لکھی ہے ملکیت کے خانے صرف ایک فدق کی مالکہ نہیں زہرا کائنات لکھی ہے ملکیت کے خانے میں تو کیا سمجھ میں آئے گی اس کو آئے تطہیر رجس ہو بھرا جس کی ذہنیت کے خانے میں رجس ہو بھرا جس کی کہ مصطفیٰ کی سب ازواج محترم صحیح لیکن مصطفیٰ کی سب ازواج محترم صحیح لیکن جچتی ہیں خدیجہ ہی زوجیت کے خانے میں مصطفیٰ کی سب ازواج محترم صحیح لیکن جچتی ہیں خدیجہ ہی زوجیت کے خانے میں جچتی ہیں خدیجہ ہی یہ دو مصرے آخری رحمت تمام مسائق کے شیخ ملازہ فرمائیں گے اس کے بعد ساری درسگاہوں کا
ایک ہی تو مرکز ہے ساری درس گاہوں کا، ایک ہی تو مرکز ہے، اس لیے لکھا ہے ماں تربیت کے خانے میں، اس لیے لکھا ہے ماں. ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد. حکم کی تعمیل میں ایک مطلع اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. آپ کا یہ بارہا سنا ہوا کلام ہے اور اسے مرحوم سچے صاحب نے پڑھا ہے. بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ چند اشعار آقا کی بارگاہ میں تاکہ کچھ حد تک میرے حصے میں بھی ثواب آ سکے. عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر. کیا کہہ رہی ہیں شام غریبہ کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ؟ وہ جلتے ہوئے خیام، وہ فرات، مولا عباس کو یاد کر رہی ہیں. کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا. ارے سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حل مل کی صدا. عباس ارے تنہا ہے کھڑے رن میں سرور، اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں. ارے دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں، ارے لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں. عباس ارے خنجر ہے
خلق سرور پر عباس اے شیر نیاز تان حیدر. شاید میں جس طرح پڑھنا چاہیے وہ پڑھ نہیں پا رہا ہوں مسلسل پڑھنے کی وجہ سے، مگر آپ بس کیفیت، لفظوں کی کیفیت محسوس کریں. گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، ارے دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ارے ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، اور تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی. عباس ارے لاؤں کیسے لاش اکبر، عباس اے شیر نیستان حیدر. آخری بند اور آپ سب کی رحمت تمام. ارے بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، ارے یاد آیا نہ کوئی ارے پائی جو دریا کی ہوا، ارے ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا. عباس ارے جب چھین گئے کانوں سے گوہر. جناب سلیم صاحب برلام پوری بارگاہ سکینہ بنت الحسین میں نواح پیش فرما رہے تھے. آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، ادھر دائیں سائڈ شانشین پہ کافی جگہ ادھر آگے ادھر تشریف لے آئیں، بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ. حضرات کل اس خمسے کی آخری مجلس اپنے وقت مقررہ پر 7:45 پہ آغاز ہو جائے گی. خطیب اہل بیت آفتاب خطابہ جناب میثم زیدی صاحب وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 7:45 بجے رونق افروز منبر ہوں گے. آپ حضرات سے کل کی مجلس میں وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. کل شب میں ٹھیک 8:30 بجے اطہر ولا پروفیسر ابو طیب صاحب کے اذاخانے میں منصور نگر میں ایک مجلس اعزا روز شہادت امام چہار روم برپا ہوگی. اس مجلس کو فخر ملت ڈاکٹر مرزا یاسف عباس صاحب بیان فرمائیں گے، اور 25 محرم روز شہادت امام چہار روم جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب اور میثم زیدی صاحب پاٹن اعلیٰ مسجد مولا کے نزد مجلس برپا ہوگی، جس مجلس کو خطیب اہل بیت عباس مستقی زیدی صاحب بیان فرمائیں گے. اور 26 محرم سے 30 محرم تک قدیم ترین خمسہ مجالس شب میں ٹھیک 9 بجے
مسجد پڑھائیں امین آباد میں برپا ہوگا قرآن اور انسان کے عنوان پر. اس مجلس کو بھی مجالس کو آفتاب خطابت عالی جناب میثم زرعی صاحب کا بیان ہوگا. حضرات سے تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. پھر سے اعلان فرمائیں کل کی آخری مجلس ٹھیک 8:45 پر شروع ہو جائے گی. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب خطابت عالی جناب سید حسن متقی المعروف میثم زرعی صاحب سے تشریف لائیں. اس خمسے کی چوتھی مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز صلوات. ہاں فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وفرقانه الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن کا سب سے طویل سورہ ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر محیط ہے. اس سورہ کی 238ویں آیت ہے. مسلسل جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، اور خصوصیت کے ساتھ جو بیچ والی نماز ہے، جو درمیانی نماز ہے، جو صلاۃ وسطی ہے، اس کی حفاظت کرو. قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ نے اس انداز سے گفتگو فرمائی ہے
کہ ایک کلیہ بیان کیا اور پھر اسی کلیے میں کسی شے کو مخصوص فرمایا، اس کی تخصیص فرمائی۔ مثلا آپ سورہ قدر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ تو اللہ نے یہاں پر ملائکہ کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا ملائکہ اور روح یہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے روح کا ترجمہ جبرائیل کیا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بحث ہے، لیکن عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ روح سے مراد ہے جبرائیل۔ تو اللہ کہہ رہا ہے والملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ہم نازل کرتے ہیں ملائکہ کو اور روح کو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر روح سے مراد جبرائیل ہیں تو جبرائیل بھی تو ملائکہ ہی میں ہے نا، لیکن اب یہ جبرائیل کی خصوصیت کو اجاگر کرنے کے لیے ملائکہ کا ذکر کیا گیا اور ان کے ساتھ الگ سے جبرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اسی طرح سے سورہ حجر میں ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی دہرائے جانے والے 7 اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ جب پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ سبع مثانی سے مراد کیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ سبع مثانی سے مراد سورہ حمد ہے جس میں 7 آیتیں ہیں، اور کیونکہ یہ 2 بار نازل ہوا اس لیے اس کو سبع مثانی کہا گیا، یعنی دہرائے جانے والے 7۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو یہ سبع مثانی بھی تو قرآن ہی کا حصہ ہے نا، لیکن اللہ نے قرآن کا ذکر کیا اور سورہ حمد کا تذکرہ الگ سے کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ حمد کی اہمیت کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر اللہ نے نمازوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا صلاۃ الوسطیٰ۔ تو ایک بات کی سمجھ میں آئی کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ کوئی الگ شے نہیں ہے انہی نمازوں میں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آپ میری بات سمجھے، لیکن بہرحال اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ تو اللہ نے نمازوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ صلاۃ الوسطیٰ کا تذکرہ کیا۔ اب یہ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ دیکھیے جو موضوع ہے قیام اسی پر عرض کرنا ہے، لیکن اب کیونکہ آیت یہی پڑھ دی ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شاید انصاف نہیں ہوگا اگر تھوڑا سا تبصرہ اس کے اوپر نہ ہو جائے کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے، یہ بیچ والی نماز کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں مفسرین میں چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے اہل تسنن ہوں بہت اختلافات ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ جو فجر کی نماز ہے وہی صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کچھ لوگوں نے کہا فجر کی صبح کی نماز جو ہے وہی صلاۃ الوسطیٰ ہے، بیچ والی نماز ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی فجر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ کیوں ہے تو انہوں نے کہا یہ صلاۃ الوسطیٰ اس لیے ہے کہ یہ صبح کاذب اور صبح صادق کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اس لیے یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ ظہر کی نماز ہے۔ ظہر کی نماز عام طور پر خاص طور سے اہل تسنن میں یہی کہا جاتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ نماز ظہر ہے۔ تو پوچھا گیا بھئی یہ ظہر کی نماز جو ہے صلاۃ الوسطیٰ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دن میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ 3 ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک ظہر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ تو ان تینوں میں بیچ والی نماز جو ہے وہ ظہر کی نماز ہے، لہٰذا یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ ہے، اور میرے خیال میں یہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ کیوں صلاۃ الوسطیٰ ہے؟ کہ یہ اس لیے صلاۃ الوسطیٰ ہے کہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں 2 نمازیں ادھر فجر اور ظہر ادھر اور 2 نمازیں ادھر مغرب و عشاء، تو عصر کی نماز جو ہے وہ بیچ میں ہے، لہذا وہ صلاۃ الوسطیٰ۔ لیکن ہمارے علماء نے اس سلسلے میں جو چیز لکھی ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔
لیکن ماشاءاللہ سے آپ تمام حضرات شب قدر کے اعمال بجا لاتے ہیں. شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ شب قدر کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ 23ویں کی شب میں کیے جاتے ہیں. حالانکہ 19ویں کی شب 21ویں کی شب میں بھی آپ مختصر اعمال کرتے ہیں، لیکن 23ویں کو زیادہ اہتمام ہوتا ہے. اس کے بھی اسباب ہیں، اس وقت اس سے بحث نہیں ہے. تو اس دن مسجدیں بھی سجائی جاتی ہیں اور سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں، اور سارے اعمال کے ساتھ ساتھ اس میں حکم یہ ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے، 2 رکعت کر کے. حکم یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھی جائے. کیوں نماز پڑھی جائے؟ کہ اس لیے کہ وہ شب قدر ہے، چونکہ وہ قدر کی رات ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں ایک رات کا ذکر ہوا ہے، ایک دن کا ذکر ہوا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہاں رات کا دن ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہاں دن کا تذکرہ ہے. اب اسے بدنصیبی ہی کہا جائے گا کہ رات die 100 رکعتیں سمجھ میں آتی ہیں، غدیر کے دن کی 2 رکعتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد وآلہ محمد. تو بہرحال 100 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے کہا کہ 100 رکعتوں کے بجائے 6 دن کی قضائے عمری پڑھ لی جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر میرے خیال میں یہی ہوتا ہے، شاید ہی کوئی ہو جو 2 رکعت کا پڑھتا. 6 دن کی قضائے عمری جو ہے وہ پڑھ لی جاتی ہے. تو اگر وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے تو شاید جماعت سے نماز ہو بھی نہ پائے. تو یہ کیونکہ قضائے عمری کا ایک صلوات اور پڑھا محمد قضائے عمری سے اس کو بدل دیا گیا ہے. حالانکہ میرے خیال میں یہاں قبلہ بیٹھے اور دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ویسے بھی پڑھی جائے تب بھی اتنی نمازیں ادا ہو جائیں گی. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآلہ. لیکن بہرحال تو 6 دن کی آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے مسجد میں. آپ مجھے بتائیے جب 6 دن کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو جو بھی نماز پڑھاتا ہے وہ ابتدا کس نماز سے کرتا ہے؟ دیکھیں بھائی بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ ظہر سے کرتا ہے. ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر. ظہر سے شروع کرتا ہے، فجر پہ تمام کرتا ہے. اس طرح سے 6 دن کی نمازیں پڑھائی جاتی ہیں. اب یہ ظہر سے کیوں شروع کیا جاتا ہے؟ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے، کسی عالم سے پوچھئے کہ بھائی تم نے فجر سے کیوں نہیں شروع کیا؟ اگر کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ فجر سے کیوں نہیں شروع کرتے، ظہر سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظہر سے اس لیے شروع کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو نماز واجب قرار دی گئی، فرض قرار دی گئی، وہ ظہر کی نماز تھی. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. یعنی جو ابتدا ہوئی وہ کس سے ہوئی؟ ظہر سے. اس کے بعد عصر کی نماز، پھر اس کے بعد مغرب کی واجب ہوئی، اس کے بعد عشاء کی نماز واجب ہوئی، اور اس کے بعد فجر کی نماز واجب ہوئی. تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ظہر سے. سمجھ رہے ہیں؟ ابتدا ہوئی ظہر سے. تو اب اگر نمازوں کو ترتیب وار لکھا جائے تو کیسے لکھا جائے گا؟ ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر. تو اب صلاۃ الوسطیٰ کسے کہیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآلہ محمد. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ ایک صلوات اور پڑھ دے بار محمد وآلہ محمد. اور دیکھیے قبلہ ایک پتے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ظاہر سی بات ہے یہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ میں اور میرا جیسا کوئی آدمی کوئی فیصلہ اصلا نہیں دے سکتا کہ صلاۃ الوسطیٰ کیسے کہا جائے. یہ تو میں نے جو علماء کے اقوال تھے وہ سب آپ کی خدمت پہ پیش کر دیے. لیکن مغرب کو اگر صلاۃ الوسطیٰ کہا جائے تو ایک اور نقطہ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے جس کے اوپر آپ غور کریں گے کہ بے شک روزانہ آپ دیکھیں تو نمازوں کا ایک وقت ہے، اور اول وقت ہے فجر کا، یہ وقت ہے ظہر کا، یہ وقت ہے عصر کا، یہ وقت ہے مغرب کا، یہ وقت ہے عشاء کا، یہ وقت ہے. لیکن جتنی پابندی کے ساتھ اول وقت کا خیال مغرب میں رکھا جاتا ہے اتنا کسی نماز میں نہیں رکھا جاتا. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآلہ محمد. آپ نے کچھ توجہ شاید نہیں کہ میں کیا عرض کر گیا. بھائی فجر کی نماز جو لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں وہ دیکھیں اگر 4 مسجدیں ہیں تو ہر جگہ سے 2-2 4-4 منٹ 5-5 منٹ کے فرق سے اذان ہو رہی ہے. لیکن مغرب کی جو اذان ہوتی ہے وہ ایک ہی وقت پہ ہوتی ہے. جس وقت پہ یہاں ہو رہی ہے اسی وقت پہ وہاں ہو رہی ہے، اسی وقت پہ وہاں ہو رہی ہے، اسی وقت پر وہاں ہو رہی ہے. لیکن اب مغرب کی نماز جو ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. میں چاہ رہا ہوں کل کی مجلس سے آج کی مجلس جو ہے وہ مربوط ہو جائے. تو مغرب کی نماز جو ہے وہ کیا ہے کہ جو ہے صلاۃ الوسطیٰ. دیکھیں اس میں بھی ایک راز ہے. معصوم نے فرمایا کہ ہر نماز جو ہے وہ کسی نہ کسی معصوم سے وابستہ ہے، خاص طور سے پنجتن سے. کیا سن رہے ہیں یار؟ ظہر کی نماز رسول اللہ سے وابستہ ہے،
عصر کی نماز مولا علی سے منسوب ہے، مغرب کی نماز ہائے ہائے کچھ غور کیا بھائی، اب میرے خیال میں جو نہیں سمجھے گا وہی نہ بولے گا۔ مغرب کی نماز بی بی فاطمہ زہرا سے منسوب ہے، عشاء کی نماز امام حسن سے منسوب ہے، فجر کی نماز امام حسین سے منسوب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر نماز پنجتن میں کسی نہ کسی سے منسوب ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو صلاۃ الوسطیٰ ہے اس کا تذکرہ ذرا الگ ہٹ کے کیا جائے گا، ذرا الگ ہٹ کے کیا جائے گا۔ تو بھائی چاہے صلاۃ الوسطیٰ ہو تو اس کا تذکرہ بھی الگ ہٹ کے کیا جائے گا، اور چاہے بی بی فاطمہ زہرا ہو تو ان کا تذکرہ بھی الگ ہٹ کے کیا جائے گا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد تو سنیے قبلہ، تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اب بات وہیں تک آ گئی کہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، کل میں نے آپ کی خدمت میں حبار ابن اسود کا واقعہ پیش کیا تھا کہ حبار ابن اسود نے زینب جن کو لوگ بنت رسول کہتے ہیں تو ان کی اماری کے اوپر نیزہ مارا اور ان کا حمل ساقط ہوا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی کو اس پر غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ میری اجازت کا انتظار نہ کرے اور اسے فوراً قتل کر دے۔ تو ایک بات تو قبلہ یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی آل رسول کو ستانے والا ہو اور آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر اجازت کے بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ پھر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ معصوم نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، انہوں نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اور دیکھیں ان سے اجازت تو لی نہیں گئی۔ میں آپ کو کہیں لے گیا بھائی، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں قیام موضوع ہے، قیام، قسم خدا کی معصومین کے جو قیام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، وہاں کون زبان کھول سکتا ہے، لیکن کچھ قیام ایسے ہیں کہ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور وہ فوراً کہتے ہیں صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں ایک قیام ہے جناب مختار بھی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جناب مختار کا قیام، جناب مختار کا قیام۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہرحال امام زین العابدین علیہ السلام سے اجازت نہیں لی تھی، اور چونکہ اجازت نہیں لی تھی لہٰذا، آپ سن رہے ہیں، لہٰذا جو منہ میں آ رہا ہے وہ لوگ بک رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے وہ لوگ اڑا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جناب مختار کے خلاف۔ حالانکہ ہم ایسے لوگوں سے صرف ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار جو آپ فرما رہے ہیں کہ جناب مختار نے اجازت نہیں لی تھی، ان کا قیام درست نہیں تھا، انہوں نے جو کام کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا کوئی اجازت نامہ دکھاؤ، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جناب مختار کے سلسلے میں کسی معصوم کا ایک مذمتی بیان دکھا دیں۔ بھائی صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آپ نے غور نہیں کیا بھائی، دیکھیں ہم جو پڑھتے ہیں سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، خالی الفاظ کا سہارا لے کے نہیں پڑھتے۔ کوئی دکھا دے کہ کہیں معصوم نے کہا کہ مختار نے یہ غلط کیا۔ امام زین العابدین کا قول دکھائیے، امام محمد باقر علیہ السلام کا قول دکھائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول دکھائیے، کسی ایک نے فرمایا ہو کہ مختار نے جو کیا وہ مناسب نہیں کیا، ان کی وجہ سے دین کو نقصان ہوا، یا ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، یا ان کی وجہ سے ہمارے مشن کو نقصان ہوا؟ کوئی قول ہے؟ دیکھیں ایسے لوگ یہ بات کرتے ہیں جو شریعت سے بالکل واقف نہیں۔ نص سے معصوم جو ہے وہ تین چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کروں، نص سے معصوم تین چیزوں سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک ہے حکم معصوم، حکم معصوم حکم دے دے کہ یہ کرو تو اس سے نص ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے ہے معصوم کا عمل، یعنی انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے تقریر معصوم۔ تقریر معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو اور معصوم خاموش رہے۔ کیا
بھائی بابا سے بلند صلوات پڑھے پر محمد وآلہ ہاں بھائی ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. معصوم خاموش. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قیام کے موضوع پر تقریر کا حقیقت ادا نہیں ہوگا اگر جناب مختار کا تذکرہ نہ کیا جائے. قیام ہے جناب مختار. یہ بڑی سازش کے ساتھ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں, خدا کے لیے میری بات سنیں. دیکھیں آج کی مجلس بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھے آنے میں, اب میں کیا کروں, بہرحال لوگوں کی محبتیں ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد میں نا خود ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اب کیا کیا جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معصوم کی خاموشی, سکوت معصوم کا, معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو رہا اور معصوم خاموش رہے, تو یہ بھی نص سے معصوم ہے. سمجھ رہے ہیں ہم, نص سے معصوم ہے. یہ بھی اجتہاد نہیں ہے, یہ نص سے معصوم ہے. اگر معصوم کسی معاملے میں خاموش رہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر, بہت بڑی چیز میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں, کہ اگر کسی کے عمل پر معصوم خاموش رہے تو اس کی خاموشی نص ہے, اس کی خاموشی رضامندی ہے. تو اگر کہیں معصوم مسکرا دے ایک بواز بلند صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. اگر معصوم خالی مسکرا دے معصوم, مسکرا دے معصوم. اور ایک بات تو میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا, یہاں ماشاءاللہ سارے مقلدین بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, سارے مقلدین تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ آپ جو عمل کر رہے ہیں ان کے عملیے کے اوپر کیوں عمل کر رہے ہیں, کس لیے آپ عمل کر رہے ہیں؟ آپ انہیں معصوم سمجھتے ہیں, کہ معصوم نہیں سمجھتے. امام سمجھتے ہیں, کہ امام نہیں سمجھتے. محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں, کہ وہ بھی نہیں سمجھتے. تو پھر ان کے فتوے پر کیوں عمل کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ ہم انہیں ان کا نائب سمجھتے ہیں. یہی تو سمجھتے ہیں نا. بہت توجہ آپ حضرات, خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نائب کی اجازت بھی آپ معصوم کی اجازت سمجھتے ہیں نا. یہ مجمع شاید سن نہیں رہا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ نائب کی اجازت کو معصوم کی اجازت سمجھتے ہیں نہیں؟ بولیے, سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں جو نائب کی اجازت ہے وہی معصوم کی اجازت ہے؟ حالانکہ یہ جو نائب ہیں ان کے پاس معصوم کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے کہ یہ نائب ہیں. بہت توجہ ہیں, آثار بتا رہے ہیں کہ یہ نائب ہیں, تو آپ ان کے حکم کو امام کا حکم سمجھتے ہیں. پڑھیے تاریخ, پڑھیے تاریخ. امام زین العابدین نے جناب محمد حنفیہ کو نائب بنایا یا نہیں بنایا؟ ایک بواز بلند صلوات پڑھے پر محمد وآلہ بنایا. بنایا تھا. اور میں مختار نامہ دیکھنے والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, مختار نامہ جنہوں نے پڑھا ہے ان سے بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, جو جنہوں نے دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے, اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ پڑھیے تو میرے خیال میں کچھ اور چیزیں منکشف ہو جائیں گی. اس لیے پکچرائزیشن کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں کچھ تحریف بھی ہو جاتی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ پڑھیے تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جناب مختار کی باقاعدہ خط و کتابت جناب محمد حنفیہ سے جاری. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب محمد حنفیہ سے باقاعدہ خط و کتابت جاری تھی. اور قبلہ شیعہ تو شیعہ اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ والا واقعہ جو ہوا تھا کہ جہاں سلام کیا اور محمد حنفیہ کو جواب نہیں ملا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو جواب مل گیا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حجت تمام کرنے کے لیے یہ کیا تھا, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے دعویٰ امامت کیا تھا, چلیے چھوڑیے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے جناب محمد حنفیہ امام زین العابدین کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. آپ نے سنا ہی نہیں میں کیا عرض کر گیا ہے آپ نے. تو محمد حنفیہ کو امام زین العابدین کی رضا حاصل ہے اور مختار کنٹیکٹ میں ہے جناب محمد حنفیہ.
ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. اور قبلہ اس کے بہت سے وجود ہے. آج میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ایک تو وہ کل جو میں نے عرض کیا تھا حبار ابن اسود والا واقعہ. آج ایک واقعہ اور سن لیجئے اسی قسم کا. دیکھیں پڑھا جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک شخص ہے رسول اللہ کے پہلے اصحاب میں کہلاتا تھا, بعد میں وہ مرتد ہو گیا. میرے خیال میں ادھر مومنین لکھنؤ نے تو 3-4 سال سے خوب سنا ہے نا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک بابا بدن صلوات پڑھے پر محمد وآل. مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو اور بعد میں دار اسلام سے باہر ہو جائے, اسی کو تو کہتے ہیں نا مرتد. یعنی جو خاندانی کافر ہو اس کو مرتد نہیں کہتے. بلکہ مرتد وہ ہوتا ہے کہ مثلا اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, یا تھا مسلمان خاندانی طور پر, بعد میں وہ بہک گیا, نکل گیا, تو وہ کہلاتا ہے مرتد. تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ مرتد ہوئے. تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی سرح. عبداللہ ابن ابی سرح, سین رے ہے سرح, عبداللہ ابن ابی سرح. دیکھیے اتنی وضاحت سے شاید ہی کوئی پڑھے. ایک صلوات پر پڑھ پر عبداللہ ابن ابی سرح. تو یہ شخص مدینے میں رسول اللہ کے صحابیوں میں شامل تھا, اور یہ کاتب وحی کہلاتا تھا. جو قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوتا تھا تو یہ لکھتا تھا. آپ کو کوئی لطفی نہیں آیا, کاتب وحی کہلاتا, لکھتا تھا. جو نازل ہوتا تھا وہ لکھتا تھا. بعد میں یہ مرتد ہو گیا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ کاتب وحی ہونا بھی ایمان کی سند وند نہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ بھائی جو شروع سے قرآن مجید کی کتابت کر رہا تھا, جب وہ مرتد ہو سکتا ہے تو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والا صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. جو آج کل کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا صاحب معاویہ جو تھا وہ کاتب وحی تھا. کاتب وحی تھا, کیا شان ہے ان کی, وہ کاتب وحی تھا. اور جھوم جھوم کے لوگ کہتے ہیں. اور اب تو رشتے بھی جوڑنے لگے ہیں کہ صاحب وہ ماموں ہے, وہ ماموں ہے. اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے سنیے, سنجیدہ بات عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ شادی کرو تو بہت دیکھ داکھ کے کرو. ہاں ایسے معاملہ نہیں ہے. خاندان دیکھ کے شادی کرو, فیملی دیکھ کے شادی کرو. اب یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے, لیکن فیملی دیکھ کے, خاندان دیکھ کے شادی کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ تم اگر شادی کرنے جا رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ تم اپنے لیے زوجہ کا انتخاب کر رہے ہو, بلکہ یہ سوچو کہ تم اپنے بچے کے لیے ماں کا انتخاب کر رہے ہو. بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں بھائی, آپ ذرا اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ شاید میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں, لیکن میں بار بار اس لیے پڑھتا ہوں کہ بہرحال جو بچے جوان ہو رہے ہیں ان کے اوپر شاید میری بات کا اثر ہو جائے. جناب اکمال لکھنوی کے 4 مصرے ہیں کہ جو حقیقت میں خود بہادر ہو. سنا ہے نا آپ؟ جو حقیقت میں خود بہادر ہو, پسر اس کا دلیر ہوتا ہے. کیوں نہ عباس ہوتے مثل علی, شیر کا بچہ. کوئی شک ہے اس مجمع کو؟ ان 4 مصروں میں کوئی شک ہے, شبہ ہے کوئی؟ بالکل صحیح ہے نا, بالکل صحیح ہے. تو بھائی شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے, تو مولا علی کہیں بھی شادی کر لیتے. کہیں بھی شادی کر لیتے, شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. لیکن وہ جناب عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھیا عقیل کسی ایسے, دیکھیے آپ خدا کے لیے جملوں پر غور کریں, کسی ایسے بہادر خاندان میں میری شادی کرا دیں.
جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، بڑی نزاکت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عورت بہادر ہو، موقع پڑے تو میدان میں آ جائے۔ قبلہ یہ تبلیغ نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ تو خاندان اچھا ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں رسول اللہ کی بہت سی حدیث ہیں، اس میں ایک حدیث رسول کی یہ بھی ہے کہ بچے پر ماموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جی بچے پر، اب پیغمبر فرما رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بچے پر ماموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب آج کل لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب حاکم شام ہمارا ماموں ہے، تو لوگ سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صاحب وہ ہمارا ماموں ہے، اب تو گا کے کہہ رہے ہیں ماموں ہے ہمارا، ماموں ہے ہمارا، ماموں ہے ہمارا۔ اب اگر مسلمانوں میں کہیں عیاری یا مکاری نظر آئے تو سمجھ لیجئے ماموں کا اثر ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو وہ کہتے ہیں صاحب وہ کاتب وحی تھے، تو وہ کاتب، اور یہ عبداللہ ابن ابی سرحہ یہ بھی کاتب وحی تھے، کاتب وحی تھے۔ اب یہ کیونکہ کتابت کرتا تھا، رسول اللہ آیتیں سناتے تو یہ لکھتا تھا۔ اب اس نے کیونکہ یہ منافق تھا اس لیے ادھر ادھر اس نے کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ جب آیت سناتے ہیں تو میں آگے آگے لکھ لیتا ہوں۔ سنیے یہی معاملہ، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ یہ آگے آگے چلنا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی شعر پڑھ رہا ہے آپ آگے آگے، مجلس پڑھ رہا ہے کوئی آپ آگے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ سمجھ رہا ہے، یہ حلم کی کمی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں اب یہاں تو حلم کیا، یہ تو منافق تھا، تو اس نے کہا کہ میں آگے آگے لکھ لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے مشہور کیا کہ یہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ رسول اللہ نے آیت پڑھی اور اس کے آگے میں نے خود لکھ دیا، اور بعد میں نے رسول اللہ سے کہا کہ میں نے یہ لکھ دیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہی لکھ دو۔ حالانکہ یہ قرآن کی آیت جو نازل ہوا تھا، رسول نے کہا اس نے لکھا، لیکن اس نے لوگوں کے درمیان یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، اور بھی کہنے لگا کہ اگر رسول اللہ پہ وحی آتی ہے تو پھر مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ آئیے آپ لوگ تھوڑا اور آگے آ جائیے، آئیے آ جاؤ بیٹا، آئیے آپ بھی آپ تھوڑا آگے بڑھو، آئیے اور تھوڑا آگے بڑھو، آئیے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ۔ سنیے بہت قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ تھا عبداللہ ابن ابی سرحہ، تو اس نے قرآن کو مشکوک کرنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ پر جبرائیل آتے ہیں تو مجھ پر بھی جبرائیل آتے ہیں، اس لیے کہ میں آگے آگے لکھ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے۔ اب پیغمبر جسے مرتد کہتے ہیں وہ واقعی مرتد ہے، کہا یہ مرتد ہو گیا ہے۔ تو جب پیغمبر نے کہا یہ مرتد ہو گیا ہے تو اس نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکے چلا گیا، وہیں سے ہجرت کر کے آیا تھا، پھر مکے چلا گیا، یعنی کفار کے درمیان جا کے رہنے لگا۔ لیکن پیغمبر اسلام کو یہ یاد رہا پیغمبر۔ دیکھیے قبلہ بہت قیمتی چیز آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر نے کچھ لوگوں کے نام لے کے کہا کہ دیکھو یہ لوگ اگر مل جائیں تو ان کو فوراً قتل کر دینا۔ اس میں بہت سے نام تھے، اس میں پیغمبر نے اس کا نام بھی لیا اور فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن ابی سرحہ اگر مل جائے، اور جہاں تک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردے سے بھی لپٹ جائے،
دیکھیے سنیں یہ مجمع، یہ تاریخ کے کچھ ایسے اچھوتے پہلو ہیں جن کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بالکل نہیں پڑھتے ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں پڑھی کے پڑھتا ہوں، لہذا پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ مل جائے تو اسے فوراً قتل کر دینا. اگر کعبے کا پردہ پکڑ کے بھی کھڑا ہو جائے تب بھی کھینچ کے لانا، اسے قتل کر دینا، اسے چھوڑنا نہیں. اب پیغمبر نے مکے کو فتح کر لیا. اب پیغمبر تشریف فرمائے. اب لوگ پیغمبر کے سامنے لائے جا رہے ہیں. تیسرے خلیفہ سے اس کی کچھ رشتہ داری تھی. سنیے ہاں، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، طبری کہہ رہا ہے، عاصم کوفی کہہ رہا ہے، ابن خلدون کہہ رہا ہے. پڑھیے، اس کی رشتہ داری تھی تیسرے خلیفہ سے. سنیے گا بھائی، اس کی رشتہ داری تھی. تو اور یہ اس کو امان دیے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہم تم کو لے کے چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس. اب یہ اس کو لے کے رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے اسے، میں نے اس کو امان دی تھی. تو پیغمبر خاموش رہے، بولے نہیں. پیغمبر خاموش رہے اور چہرے کا رنگ متغیر ہوتا رہا. کچھ دیر یہ وہاں بیٹھا رہا اور اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. اب سنیے قبلہ، اب سمجھ میں آئیں گے جناب مختار. تو پیغمبر اسلام نے جب یہ چلا گیا تو پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب میں کہا کہ تم میں کوئی غیرت دار ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. نہیں سنا آپ نے بھائی، خدا کے لیے بیدار. پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں کوئی غیرت دار ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. تو کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے. تو پیغمبر نے فرمایا اشارہ کرنا نبی کی شان کے خلاف ہے. اگر تم میں کسی میں غیرت ہوتی تو ہمارے اشارے کا انتظار نہ کرتا، اسے قتل کر دیتا. ارے قبلہ محمد نے کہا تم میں کوئی ایسا غیرت دار نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. ایسے ہی غیرت دار کو مختار کہتے ہیں. ایک بابا دے بلند صلوات پڑھیں پر محمد ایسے ہی غیرت دار کو مختار کہتے ہیں. ہماری جان قربان. اب دیکھیں بس 2-3 باتیں اور مجلس تمام، بہت دیر ہو گئی آج مجلس میں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کل انشاءاللہ ٹھیک 7:45 بجے نا، 7:45 بجے انشاءاللہ ٹھیک مجلس شروع ہو جائے گی. ہمارے ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے کیونکہ اس کے بعد ایک اور مجلس ہوتی ہے اور مجلس بہت قدیم مجلس ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو پہلے یہ مجلس ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ حضرات اس مجلس میں شرکت فرمائیں گے. اور ایک 10 بستہ گزارش یہ بھی ہے کہ 25 محرم کو شب میں ٹھیک 9:30 بجے میرے غریب خانے پر بھی ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ بھی شرکت فرمائیں. عباس منتقی زیدی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں گے. اور 26 سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد میں خمسہ مجالس کا انعقاد ہوگا شب میں 9 بجے. اور قرآن اور انسان کے موضوع پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کروں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جناب مختار کا ایک مسئلہ اور ہے، ایک مسئلہ اور ہے. جب مولا علی کے سر پر ضربت لگی اور مولا علی گھر میں آئے تو مولا علی نے بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے قتل کے بعد میرے خاندان کے لوگ بنی ہاشم تلواریں لے کے کوفے میں قتل عام کرنا شروع کر دیں کہ علی قتل ہو گئے. اور پھر امام حسن سے فرمایا کہ اگر قصاص لینا تو ابن ملجم کو ایک ہی تلوار مارنا، جیسے اس نے مجھے تلوار ماری ہے ایسے ہی تم بھی اسے ایک ہی ضربت لگانا. اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی لاش کو مسلح نہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تب بھی تم قتل عام نہ شروع کر دینا. کاش اس مجمع تک میں اپنی بات پہنچا سکوں. قبلہ جناب مختار کے انتقام کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ جناب مختار نے کوفے میں قتل عام نہیں کیا. آپ نے محسوس کیا یا نہیں محسوس کیا؟ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. قتل عام نہیں کیا. اس رخ پر کبھی آپ نے غور کیا؟ ایسا نہیں ہے. قسم خدا کی عزیزوں. اور اگر کوفے میں جناب مختار قتل عام بھی کرا دیتے تب بھی اس وقت ہم ممبر سے بیٹھ کے ایسے ہی تعریف کر رہے ہوتے.
اس لیے کہ قتل امام حسین کوئی معمولی چیز نہیں تھی. لیکن جناب مختار معصومین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جتنے لوگوں کو بھی جناب مختار نے قتل کیا، اب پڑھیے مختار نامہ، کسی کو یوں ہی نہیں مارا. یہ نہیں کہ یہ کوفے کا رہنے والا اس کا سر اڑا دو، یہ شام کا آدمی آ گیا اس کو مار دو، نہیں، ایسا نہیں ہوا. بلکہ جس کو قتل کیا پہلے اس سے اس کے جرم کا اقرار لے لیا. بھائی سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ جو ہی نہیں مارا. یہ عدالت ہی تو ہے نا کہ پہلے ان سے ان کے جرم کا اقرار لے لیا، اور جب اقرار لے لیا تب انہیں قتل کیا. کسی نے سرکار صادق آل محمد سے پوچھا کہ جب سرکار قائم آل محمد قیام فرمائیں گے تو وہ لوگوں کو قتل کریں گے، مختار تو لوگوں کو قتل کر چکے. تو امام نے فرمایا کہ مختار قتل تو کر چکے لیکن انتقام مکمل نہیں ہوا ہے. تو مولا وہ سب تو مارے گئے، جس نے علی اکبر کو نیزہ مارا وہ مارا گیا، جس نے 6 مہینے کے بچوں کو تیر مارا وہ مارا گیا، جس نے حسین کے گلے پر خنجر چلایا وہ شمر مارا گیا، سنان ابن انس قتل ہو گیا، حسین ابن نمیر قتل ہو گیا، سب کے سب مارے گئے. مگر آپ فرما رہے ہیں کہ انتقام پورا نہیں ہوا. تو امام نے فرمایا انتقام اس لیے پورا نہیں ہوا اور قائم آل محمد آ کے انتقام اس لیے لیں گے کہ صرف وہی لوگ قاتلان حسین میں شامل نہیں ہیں بلکہ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص کہ جو قتل حسین پر راضی ہو. سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ ہر وہ شخص جو قتل حسین پر راضی ہو، جو قتل حسین پر راضی ہو، اس کا شمار قاتلان حسین میں ہوگا. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ اتنی شدت سے یزید پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یزید پر لعنت کر کے بتاتے ہیں کہ ہم قتل حسین پر راضی نہیں ہیں. ایک صلوات اور پڑھتے ہوئے محمد وآلہ دیکھیں میں نے کوشش کی کہ آج قیام جناب مختار پر تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے اور عام طور پر جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں اس سے ذرا الگ ہٹ کے کچھ گفتگو ہو جائے، اور میرے خیال میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی رہے اور چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. بس عزیزوں آخری بات وہ ذاکر ہی کیا، وہ شاعر ہی کیا جو حالات حاضرہ سے فائدہ نہ اٹھائے. اب عزیزوں کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اسناد کیوں نہ ہوں، کسی بھی لباس میں ہو، لیکن اگر جناب مختار پر تنقید کرتا ہے تو ایک بات تو ضرور سمجھ میں آتی ہے. اب میں ایسی بات عرض کروں گا کہ شاید یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس سے انکار ہی نہ کر سکے. آپ مجھے بتائیے کہ ابھی ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھار کر دی، الحمدللہ، سن رہے ہیں، بوچھار کر دی. اب اگر کوئی آدمی ایران کی مخالفت کرے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ رہا. اب اگر کوئی شخص ایران کی مخالفت کرے کیا سمجھ میں آئے گا آپ؟ کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب میں ایجنٹ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال کم سے کم یہ تو کہنا ہی پڑے گا کہ صاحب کچھ نہ کچھ ہمدردی اسرائیل سے ضرور ہے، کچھ نہ کچھ یہودیوں سے محبت ضرور ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہ کچھ ظالموں سے ناتا ضرور ہے، تبھی تو مخالفت کر رہے ہیں. کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کہ بھائی ایران ہندوستان سے تھوڑی لڑا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کس سے لڑا؟ کہ اسرائیل سے لڑا، یہودیوں سے لڑا. تو اب اگر کوئی ایران کی مخالفت کرے، دیکھیں میری بات سمجھیں، اب اگر کوئی مخالفت کرے ایران کی تو کہنا پڑے گا کہ بھائی اس کا یہودیوں سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ سافٹ کارنر ضرور رکھتا ہے اسرائیل کے لیے. کیا سن رہے ہیں آپ؟
کچھ نہ کچھ ضرور ہے معاملہ، کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے. ارے بھیا ایران اگر یہودیوں سے لڑے اور کوئی ایران کی مخالفت کرے تو ماننا پڑے گا اس کا یہودیوں سے کوئی رشتہ ضرور ہے. مختار لڑے یزیدیوں سے. سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ کیا بھائی سارے لوگ راضی نہیں ہیں کیا؟ میں کیا عرض کر رہا؟ اب جناب مختار لڑے یزیدیوں سے. اب اگر کوئی اپنی تقریر میں یا تحریر میں مختار کی مخالفت کرے تو ماننا پڑے گا یزیدیوں سے کچھ رشتہ داری ضرور ہے. ایک باواد بلند صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بات سمجھ میں آئی آپ کی یا نہیں آئی؟ تو عزیزوں یہ ہے جناب مختار جن کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہونٹوں پر تبسم آیا. مسکرائے کربلا کے بعد مسکرائے. بڑی بات، کربلا کے بعد مسکرائے. دیکھیے ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ جو قیام ہیں، مثلا جناب مختار کا قیام، جناب زید شہید کا قیام، جناب یحییٰ ابن زید کا قیام، جو وہ قیام ہے جس میں معصوم ظاہر بظاہر ساتھ نہیں، مخالفت بھی نہیں ہے، ساتھ بھی نہیں. ان کا فائدہ کیا تھا؟ یہ کیوں ہوئے؟ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سلسلے میں کچھ باتیں، اور کل آخری مجلس ہے. یہ بہت اہم گفتگو ہے، بہت اہم. میں سمجھتا ہوں موسٹ امپورٹنٹ. یہ باتیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ان کے ذہنوں میں بیٹھ جانا چاہیے کہ جناب مختار نے کسی ایک آدمی کو قتل ہی نہیں کیا جب تک اس سے اس کے جرم کا اقرار نہیں لے لیا. خود لوگوں نے بیان کیا. آپ جانتے ہیں مصائب جو پڑھے جاتے ہیں تو اس کے بہت سے سورسز ہیں. کچھ تاریخ سے آتے ہیں، کچھ مقتل سے آتے ہیں، کچھ جو مجالس کے سلسلے کی معتبر کتابیں ہیں ان سے آتے ہیں، اور مصائب کا ایک بہت بڑا حصہ مختار نامے سے بھی آتا ہے. یعنی جو قاتلان حسین تھے انہوں نے جو بیان کیا ہے نا کہ ہم نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، تو بہت سا حصہ ادھر سے بھی آتا ہے. اب چونکہ مصائب میں ماحول وہ نہیں ہوتا، لوگ گریہ کرتے ہیں، لہذا کوئی جا کر ہر روایت سے پہلے آپ کو ریفرنسز نہیں دیتا کہ فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، کہ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. لیکن وہ سب ہوتا جو ہے وہ انہی جگہوں سے، یہی سورسز ہیں جن سے مصائب کے واقعات جو ہیں ان کو اخذ کیا جاتا ہے. کیسے کیسے واقعات. بس مجلس تمام، مولا آپ کو سلامت رکھے. مختار کا دربار ہے. بہت سے لوگ قید ہو کے آ رہے ہیں. ہر آدمی اپنا جرم بیان کر رہا ہے. ایک شخص کو قید کر کے لایا گیا، اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا. اس نے کہا مختار میں نے کربلا میں بہت سے ظلم کیے. کوئی ایک جرم بیان کر. وہ کہنے لگا جو سزا دینا ہو دو، مگر نہ پوچھو تو بہتر. کہنی بیان کر تو نے کیا ظلم کیا. سوچ لو مختار برداشت کر پاؤ گے؟ فرمایا ہم تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بیان تو کر، ہم سننے ہی کے لیے بیٹھے ہیں. اس نے کہا اچھا مختار سننا چاہتے ہو تو سنو. جب نبی کے نواسے حسین
दिन भर लाशें उठाने के बाद 6 महीने के बच्चे की भी कब्र बनाने के बाद मैदान में आए तो हम तो सोच रहे थे कि थके हुए होंगे, क्या जंग करेंगे, लेकिन हुसैन ने ऐसी जंग की कि खंदक व खैबर याद आ गई। ऐसे जंग की इमाम हुसैन, जिधर निकल जाते थे लाशों के ढेर लग जाते थे, तलवार चला रहे थे और ये कहते जाते थे तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास के बाजू कलम कर दिए। ये कहता है कि फिर इन लोगों ने हुसैन को वास्ते देना शुरू किए, हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो, अब्बास का वास्ता तलवार को नियाम में रख लो। ये कहता उसी वक्त निदाए गैबी आई, बस मजलिस तमाम हो गई अजीज़ों। ये कहता है हुसैन ने तलवार के लहू को पोंछा और तलवार को नियाम में रखा, सर झुका दिया। अब भागी हुई फौजें पलटी। अब जुमला है कसम खुदा की क़यामत। ये कहता है कि लश्कर हुसैन पर टूट पड़ा। अल्लाहु अकबर। हमारे मौला की मजलूमी। फिर उसने बयान किया कि उस वक्त सर साद ने 30,000 के मखसूस लश्कर को मुअय्यन किया और उनको 4 हिस्सों में बांटा। कहा जिनके पास तलवारें हैं वो दाहिनी जानिब से हुसैन को तलवारें मारे, जिनके पास नेज़े हैं वो बाईं जानिब से नेज़े लगाएं, जिनके पास तीरों कमान है वो सामने से तीर चलाएं, जिनके पास गुर्द हैं वो पुष्ट पर हुसैन की गुर्द मारें। कहता मुख्तार दाहिनी जानिब से तलवारें पड़ती थी, हुसैन बाईं जानिब झुक जाते, बाईं जानिब से नेज़े आते थे, हुसैन दाहिनी जानिब झुक जाते, सामने से तीर आते थे, हुसैन पीछे झुकते थे, पुष्ट पर गुर्द लगते थे, हुसैन घोड़े की गर्दन में बाहर डाल देते। फिर हुसैन अपनी सारी तवानाई को समेट के सर उठाते थे और फिर तीर आते थे। मुख्तार हुसैन के बदन से खून के फव्वारे छूट रहे थे। अब तो इस बात का इंतजार था कि कब हुसैन घोड़े से जमीन पे आते हैं। ए मुख्तार, अब हुसैन को मजीद कोई जख्म पहुंचाने की जरूरत तो न थी, लेकिन ये कहता है कि इसका जज्बा जुल्म न माना। आप सुनेंगे, ये खुद बयान कर रहा मुख्तार के दरबार में कि इसने एक पत्थर उठाया, पत्थर। आका हुसैन सामने से आ रहे थे। ये कहता है कि मैं हुसैन की तरफ दौड़ा मैं हुसैन के, हुसैन आ रहे थे, मैं दौड़ा हुसैन के, और मैंने हाथ घुमा के पत्थर चलाया और मैंने हुसैन के लबों को निशाना बनाया। वो पत्थर हुसैन के होठों पर पड़ा, खून जारी हुआ। हुसैन ने आस्तीन से खून को पोंछा। बस आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम है। ये कहता है हुसैन ने आस्तीन से लहू को पोंछा। मुख्तार रोते रहे। उसके बाद अपने को संभाला, कहा फिर क्या हुआ? ये कहता मुख्तार सुनो, मैं हुसैन की तरफ दौड़ रहा था, हुसैन सामने से आ रहे थे, पत्थर हुसैन के लबों पर लगा, मैं दौड़ के हुसैन के करीब पहुंच गया। मैंने देखा कि हुसैन ने आस्तीन से लहू को पोंछा और दरिया की तरफ देखा। बड़ी हसरत से 3 बार पुकारा, अब्बास अब्बास अब्बास, अरे तुम शहीद हो गए, इन्होंने हमें मजलूम समझ।
किताब से उतार दीजिए कागज़ से। अंजुमन गुंचे अब्बासिया के मेंबरान से गुजारिश है, अंजुमन गुंचे अब्बासिया के मेंबरान से गुजारिश है कि ऊपर शहज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ नवा ख़ानी और सीना ज़नी करने के लिए। मामले में जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। सभी मेंबरान फरशादा पे तशरीफ़ ले आएँ। इससे कबल कि वो नहा ख़ानी और सीना ज़नी करें, मैं कुछ अशार से उनका इस्तक़बाल करता हूँ। जहाँ जहाँ हज़रात हैं, अंजुमन गुंचे अब्बासिया के दस्ते से गुजारिश है कि वो फरशादा पे जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए नहा ख़ानी और सीना ज़नी करने के लिए। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही। शाम पर कुछ अशार पढ़ देता हूँ कि शाम पर ऐसी गिराई बिजलियाँ सज्जाद ने, शाम पर ऐसी गिराई बिजलियाँ सज्जाद ने, अहल बातिल की जला दी बस्तियाँ सज्जाद ने। शाम पर ऐसी गिराई बिजलियाँ सज्जाद ने, अहल बातिल की जला दी बस्तियाँ सज्जाद ने। और अपने तलवों में सजाकर कहकशां सज्जाद ने, अपने तलवों में सजाकर कहकशां सज्जाद ने कर दिया फर्शे ज़मी को आसमां सज्जाद ने, कर दिया फर्शे ज़मी को आसमां सज्जाद ने, कर दिया फर्शे ज़मी को आसमां सज्जाद ने। और ये भी शेर समाज फरमा लें कि कल तलक थे जो मुखालिफ, बतौर ख़ास सुने कि कल तलक जो थे मुखालिफ नारे तकबीर के, उनसे उनके घर में दिलवा दी अदा सज्जाद ने, उनसे घर में दिलवा दी अदा सज्जाद ने। कल तलक थे जो मुखालिफ नारे तकबीर के, कल तलक थे जो मुखालिफ नारे तकबीर के, उनसे उनके घर में दिलवा दी अदा सज्जाद ने। और आखिरी शेर समाज फरमाएं कि आज तक इस्लाम के पैरों में होती बेड़ियां, आज तक इस्लाम के पैरों में होती बेड़ियां, वो तो कहिए खुद पहन ली बेड़ियां सज्जाद ने। आज तक इस्लाम के पैरों में होती बेड़ियां, वो तो कहिए खुद पहन ली बेड़ियां सज्जाद ने। अंजुमन गुंचे अब्बास से कहता है, बताइए। अब्बास 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 हेलो अब्बास अब्बास नहीं करें इस तरफ आओ। अब्बास अब्बास करके तुम उधर चलो, मैं के सामने आओ। अब्बास 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 सुने आजाद मकसूद अंजुमन गुंचे अब्बासिया की फिर से बढ़िया। अब्बास अब्बास बिस्मिल्लाह अब्बासी का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसका साया है। अब्बास का परचम बताओ रे खास मातमी सदा मुलाजा फरमाएगा हज़रात। अब्बास का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसका साया है। अब्बास
का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसका साया है। अब्बास का परचम ऊंचा। हजरात यहाँ से शेर मुलाहिजा फरमाएंगे परचम हजरत अब्बास के हवाले से। अब्बास अब्बास, सुनिए हजरात कैसे मिला लम। जन्नत की हवा है साए में, रहमत की घटा है साए में, ज़हरा की दुआ है साए में, अब करबो बला है साए में, कौन पे ये लहराता है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम ऊंचा बतौर खास अब्बास अब्बास। बिस्मिल्लाह। ये अहले अज़ा के कांधों पर, मातम की सदा के कांधों पर, हैदर की दुआ के कांधों पर, दुनियाए वफा के कांधों पर, मजबूती से अब तक ठहरा है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसका साया है। अब्बास 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 परचम अब्बास का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसका साया है। अब्बास का परचम। समाअत फरमाए हजरात, इंशाअल्लाह मैं दूंगा हजरात परचम अब्बास के हवाले। अब्बास अब्बास, समाअत फरमाए। उम्मीद हरम है वाबस्ता, शबीर का हम है वाबस्ता, खालिक का करम है वाबस्ता, अब्दी का हशम है वाबस्ता, ज़हरा की दुआ का पहरा है। अब्बास का परचम ऊंचा है, परचम हजरत अब्बास के हवाले से अंजुमन के खुसूसी सदा मुलाहिजा फरमाए गजरा। माइक को आवाज कम करो, थोड़ा बढ़ो। साया है अब्बास अब्बास। बतौर एक हजरत ज़ैनब ने सजाया है इसको, सरवर ने सवारा है इसको, अकबर ने उठाया है इसको, फिर शेर ने पाया है इसको, अल्लाह ने इसको बख्शा है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम। समाअत फरमाए हजरत। हजरत ये बन बतौर खास ये परचम हजरत अब्बास हर धर्म का, हर मजहब का, मिल्लतों का आदमी ये अपने घर पे जरूर लगाता है, क्योंकि ये शिफा भी देता है और वफादारी भी सिखाता है। मुलाहिजा फरमाइए हजरत। अब्बासी का परचम ऊंचा है, इस्लाम पे इसका साया है। समाअत फरमाए हजरत। पूरी कायनात में तन्हाई अलम उठता है हजरत। गाजी की निशानी है परचम, अकबर की जवानी है परचम, प्यासों की कहानी है परचम, परचम का ईसानी है परचम, हिंदू भी इसे फहराता है। अब्बास का परचम ऊंचा है, अब्बास का परचम
حضرات یہ پرچم بی بی سیدہ کی دعاؤں کا نام ہے. ملاحظہ فرمائے گا حضرات آخری بند. عباس کا پرچم اونچا ہے اسلام پہ اس کا سایہ ہے. عباس کا پرچم بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا حضرات. عباس بسم اللہ. زہرا کی دعا کہتے ہیں اسے, خالق کی عطا کہتے ہیں اسے, ہم عقدہ کشا کہتے ہیں اسے, زخموں کی دوا کہتے ہیں اسے, ہر آنکھ کو اچھا لگتا ہے. عباس کا پرچم اونچا ہے, عباس کا پرچم اونچا ہے, اسلام پہ اس کا سایہ ہے. عباس 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 کا پرچم اونچا ہے اسلام پہ اس کا سایہ ہے. مقتہ سماپن حضرات. بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا عباس عباس ہے. عباس عباس بسم اللہ. مقتہ سنیں حضرات. ہے سرخ لہو سے یہ جو سحر مارا گیا پیاسا دی کا قمر, آتا نہیں شہ کو کچھ بھی نظر, مٹھی میں ہے پھر بھی شام و سحر, دریاؤں پہ اس کا قبضہ ہے. عباس حضرات ایک طرحی کلام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. پچھلے سال کلو مرحوم کے امام باڑے میں انجمن نے طرحی کلام پیش کیا تھا. کیسے ارمان وغا اپنا نکالے عباس. بطور خاص جہاں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہو طرحی کلام پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت عباس کی شان میں. کیسے ارمان وغا اپنا نکالے عباس. میں بہت ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب سے, جناب زوبی بھائی سے اور تمام لوگوں سے کہ جو حوصلہ افزائی کے لیے اگر اوپر آ جائیں فری ہو گئے. مومنین جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہو, مولا عباس کے شہدائی آپ سب لوگ ہیں, یہ سلام سماعت فرمائیے گا. کیسے ارمان وغا اپنا نکالے عباس. اپنے گھر میں تیرا پرچم جو سجا لے عباس, اپنے گھر میں
کیسے ارمان وغا اپنا نکالے عباس. بطور خاص سنیے گا حضرات. امام باڑہ کلو مرحوم جونپور کا یہ مصرع تھا پچھلے سال کا. یہ سلام تمام مولا عباس کے شہدائیوں کے حوالے کر رہا ہوں. مائک میں جو بھی ہیں اس کی سیٹنگ تھوڑی سی مائک کی بڑھا دیں, آواز بہت کھینچ رہا ہے. میری گزارش ہے جہاں بھی جو لوگ ہوں مائک پہ تھوڑا سا آواز بڑھا. گھر میں تیرا پرچم جو سجا لے آبا اپنے گھر میں. سماعت فرمائے گا حضرات جہاں جہاں اپنے گھر میں سجا لے جو مطلع سماعت فرمائے گا حضرات. پھر سے اپنے گھر میں تیرا پرچم جو مطلب سنیں حضرات. مطلع سماعت فرمائے. وہ دل فاطمہ زہرا کی دعا لے آبا اپنے گھر میں سماعت فرمائے گا حضرات جہاں جہاں بھی ہیں. سجا لے آبا اپنے گھر میں. وہ دل مطلع مصرع ثانی. وہ دل فاطمہ زہرا کی دعا لے آبا اپنے سماع فرمائے حضرات. چند اشعار کی زحمت حضرات یہاں سے ایک ایک بند ملاحظہ فرمائیں گے, ایک ایک شعر. سلامت رہے ماتمی. بسم اللہ. اپنے گھر میں تیرا پرچم جو سجا لے آبا اپنے گھر میں پرچم جو سجا لے آبا اپنے گھر میں تیرا پرچم. حضرات یہاں سے حسن مطلع ملاحظہ فرمائے. باپ کے سارے ہنر تو نے سنبھالے آبا باپ کے سارے. بطور خاص حسن مطلع ملاحظہ فرمائے گا حضرات. باپ کے سارے ہنر تو نے سنبھالے آبا. مصرع ثانی ملاحظہ فرمائے گا حضرات. حسن مطلع پیش کر رہا ہوں بطور خاص. تیرے نیزے نے بھی شجرے ہیں کھنگالے آبا. مولا کائنات کی جب تلوار چلتی تھی نا تو 70 نسلوں کو بھاپ لیتی تھی. اسی طرح سے مولا عباس کا نیزہ بھی جو ہے شجرے کھنگال لیتا تھا. ملاحظہ فرمائے گا حضرات. پھر سے پڑھیے, پھر سے پڑھنا, پھر سے. باپ کے سارے ہنر تو نے سنبھالے آبا تیرے نیزے باپ کے سارے ہنر تو نے سنبھالے آبا. وقار جا بطور غاز مصرع ثانی مولا عباس کے شہدائیوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. تیرے نیزے نے بھی شجرے ہیں کھنگالے آبا. حضرات ملاحظہ فرمائیں گے یہ بندی, یہ شعر بطور خاص. دھجیاں فتووں کی اڑنے لگی ماتم سے تیرے. دھجیاں فتووں کی اڑنے لگی ماتم سے تیرے. بطور خاص حضرات.
धज्जियां फतवों की उड़ने लगी मातम से तेरे। हजरात ये शेर काफिये की दाद चाहूंगा, मुलाजा फरमाएगा हजरात तमाम मातमियों के हवाले। पड़ गए सीने शेखैने पे छाले आबाद, जो सजा धज्जियां फतवों की उड़ने लगी मातम से तेरे। अगला मिसरा पलट के धज्जियां फतवों की उड़ने लगी मातम से तेरे। पड़ गए सीने शेखैने पे छाले आबाद। सुने हजरात शेर बतौर खास। पहले हजरात ये शेर भी बतौर खास। शर्त इतनी है कि मिल जाए इसे इज़्न वेगा। सिर्फ इज़्न वेगा चाहिए। फिर देखिए अगले मिसरे में क्या है, मुलाजा फरमाएगा हजरात। तारीख पेश कर रहा हूं। शर्त इतनी है कि मिल जाए इसे इज़्न वेगा। नोके नेज़ा पे ज़माने को उठा ले आबाद। पलटो 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 इसे बेकार। इसलिए ये घाट से फौज हटी जैसे खबर उसे को मिले। जब मौला अब्बास का रन में आना हुआ वो मंजर बतौर खास। घाट से फौज हटी जैसे खबर उसे को मिली। सुनिएगा हजरात। मौला अब्बास के फज़ाइल। आ गए दोष पे मशकीज़ा संभाले आबाद। इसलिए हजरात ये शेर भी बतौर खास देखिएगा हजरात। जहाँ जहाँ भी खुसूसी तवज्जो, काफिये की दाद चाहूंगा हजरात। इसलिए नेज़े पे सर रखती नहीं फौज सिता। मसाइब के में भी आप फजाइल के गोशा देखिएगा। मौला अब्बास का सर जो है नेज़े पे नहीं था, उसका एक ये भी पहलू है। इसलिए नेज़े पे सर रखती नहीं फौज सिता। क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं था बतौर खास। रोब से अपने कहीं मारे न डाले आबाद। पलटो पलटो इसमें हिम्मत सानिए है दर करार इसे कहते हैं। सानी
इसे कहते हैं। मेरे मगरिब सुने हजरात, साइंस मुलाजा फरमाए हजरात। महर मगरिब से अगर चाहे निकाले आबाद। सामने तेरे ठहरते, सामने तेरे ठहरते। हजरात ये शेर भी बताओ रेखास। सामने तेरे ठहरते जो सितम के लश्कर। वो तो रन की जो है इजाजत नहीं थी, इस मिसरे के जरिए पेश कर रहा हूं मुलाजा। सामने तेरे ठहरते जो सितम के लश्कर। क्या होता? मंजर पेश कर रहा हूं, काफिया की दाद चाहूंगा हजरात। वो तेरी तेग के बन जाते निवाले आबाद। फिर से पढ़ना, फिर से सुने हजरात, फज़ाइल मौला अब्बास फिर से पढ़ना है निवाले वाला। सलामत रहे। सामने तेरे ठहरते जो सितम के लश्कर। दो पढ़ना थक जाएंगे, बोलते रहो। सुने मौला अब्बास। सामने तेरे ठहरते जो सितम के लश्कर। मुलाहिजा फरमाएगा हजरात। क्या होता सुने हजरात? वो तेरी तेग के बन जाते निवाले आबाद। दबदबा हजरात ये शेर बताओ रे खास। दबदबा आज भी दुनिया में तेरा है इतना। गाजी अब्बास का दबदबा मुलाहिजा फरमाएगा हजरात। शेर के जरिए पेश कर रहा हूं, दलील के साथ पेश करूंगा हजरात। दबदबा आज भी दुनिया में तेरा है इतना। दबदबा आज भी दुनिया में तेरा है इतना। दलील पेश कर रहा मुलाहिजा फरमाएगा हजरात। किसमें हिम्मत है कसम झूठी जो खा ले आबाद। आज भी कोई झूठी कसम मौला अब्बास के नहीं खाता है। मासूम अमल करते हैं। दबदबा आज भी दुनिया में तेरा है इतना। कोई कसम नहीं खाता सुना जरा झूठी। दबदबा आज भी दुनिया में तेरा है इतना। मुलाहिजा किसमें हिम्मत है कसम झूठी जो खा ले आबाद। हजरात ये शेर भी मौला अब्बास मासूम नहीं है लेकिन अमल वैसा है। मुलाहिजा फरमाइए हजरात। मिसले मासूम अमल करते
ہیں سرور کی طرح. کبھی بھی آقا کی نافرمانی نہیں کی ہے. مثل معصوم عمل کرتے ہیں سرور کی طرح. حضرات کافیہ کی داد چاہوں گا حضرات. مصر ثانی. جیسے تطہیر کے سانچے میں ہے ڈھالے آبا, حضرات یہ تضمین پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. اس کو سرور کی اطاعت کا بھرم رکھنا ہے. صرف سرور کی اطاعت کی تھی. اس کو سرور کی اطاعت کا بھرم رکھنا ہے. تضمین پیش کر رہا ہوں حضرات. کیسے ارمان ویگا اپنا نکالے آبا. حضرات آخری شعر بطور خاص. کیسے مل جائے گا آخری شعر حضرات فضائل کے حوالے سے. قیمتی شعر. کیسے مل جائے اگر اذن وغادریا کو. بطور خاص ملاحظہ کریے گا حضرات, آخری شعر پیش کر رہا ہوں. کیسے مل جائے اگر اذن وغادریا کو. مصر ثانی. باب خیبر کی طرح بڑھ کے اٹھا لے آبا. حضرات مصائب کا ایک شعر بھی بطور خاص. وقت آخر یہی ہے در نے کہا رو رو کر. کہا رو رو کر. وقت آخر یہی ہے در نے کہا رو رو کر. مولا عباس کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے آبا. مقطع ملاحظہ فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں بھی ہیں. انجمن کے شاعر جناب سحر عرشی صاحب بڑا گاؤں جونپور. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. سنیے مقطع حضرات. ہر شب و روز تڑپتا ہے زیارت کے لیے. مقطع ملاحظہ فرمائیں گے حضرات, دعا دیجیے گا شاعر کو. ہر شب و روز تڑپتا ہے زیارت کے لیے. مصر ثانی حضرات. اپنے روزے پہ سحر کو بھی بلا لے آبا. حسین 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 حسین
حضرات یہ نوحہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ زحمت تمام ہے. حضرات یہ نوحہ یوں تو کربلا نے کئی ماؤں نے اپنے لال کو قربان کیا ہے، لیکن جب بیٹے کی بات ہوتی ہے تو کربلا میں ایک ایسا کڑیل جوان بھی ہے کہ جس کے لیے ساری ماؤں نے اس طریقے سے گریہ کیا کہ جیسے اپنی اولاد کے لیے بھی گریہ نہیں کیا. جناب ام لیلہ جب اپنے مولا حسین پہ اپنے بیٹے کو نثار کرنے کے لیے بھیجتی ہیں تو کہتی ہیں بیٹا اکبر یا حسین. جناب ام لیلہ جب اپنے جوان لال کو مولا حسین پہ نثار کرنے کے لیے بھیجتی ہیں تو مولا اکبر اپنی ماں سے اجازت لینے آتے ہیں. کہتی ہے مادر گرامی اب مجھے جنگ کی اجازت دیں. جانتے ہیں اس ماں نے کیا کہا؟ بیٹا تو میرا بیٹا ہے لیکن تجھے پالا تیری پھوپھی نے ہے. جا اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے. ہاں جناب علی اکبر علیہ السلام اپنی پھوپھی سے اجازت لینے آتے ہیں. جانتے ہیں ساری ماؤں نے اپنے لال کو قربان کیا ہے لیکن واحد یہ کڑیل جوان ایسا ہے کہ جس پہ ساری ماؤں نے ماتم کیا ہے، اس طریقے سے ماتم کیا ہے کہ جسے اپنی اولاد پر نہیں کیا. اور کیوں نہ کرے شبیہ پیمبر جمال مرتضیٰ تھے علی اکبر. ایک نوحہ ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. چند شعر کی آپ کو زحمت دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ الوداعی ماتم. اکبر تیرے مرنے سے، اکبر تیرے مرنے سے، اکبر تیرے مرنے سے، ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اکبر تیرے مرنے سے. تصور شرط حضرات صاحبان اولاد کا مجمع ہے. اکبر تیرے مرنے سے، کربلا میں ان ماؤں کا کیا حال ہوگا کہ جب اپنے اکبر تیرے مرنے سے، ماں کا سما فرمائے حضرات. خاص طور سے نوحہ حضرات انشاءاللہ مصاحب ہوں گے، بہت روئیں گے جہاں جب حضرات ہے. شاید آپ نے اس عنوان سے نوحہ نہ سنا حضرات. بہنوں کا بھی کیا حال تھا ملاحظہ فرمائے حضرات. دل بہنوں کا ٹوٹ گیا ہے، دل بہنوں کا ٹوٹ گیا ہے، اکبر تیرے مرنے سے، اکبر تیرے مرنے سے، اکبر تیرے مرنے سے، ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے. سما فرمائے حضرات انشاءاللہ مصاحب ہوں گے. آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ یہ نوحہ پیش حضرات. سنو حضرات انشاءاللہ مصاحب ہوں گے جناب ام لیلہ کے حوالے سے. دل بہنوں کا ٹوٹ گیا ہے، اکبر تیرے مرنے سے، اکبر تیرے مرنے سے، اکبر تیرے مرنے سے، ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اکبر تیرے مرنے سے. سما فرمائے حضرات انشاءاللہ مصاحب ہوں گے. یہاں سے بند سنیں حضرت. دل بہن
दिल बहनों का टूट गया है अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। माँ का सुनिएगा हजरात, इंशाल्लाह मैं सब उम्मीद थोड़ा सा उधर चलो। आगे कदम अब बढ़ता नहीं है, रास्ता ये बेगाना है। शामो कूफा तक का सफर है, पास न आबोदाना है। आगे कदम अब बढ़ता नहीं है, रास्ता ये बेगाना है। शामो कूफा तक का सफर है, पास न आबोदाना है। ओहे अलम ये हम पे गिरा है, ओहे अलम ये हम पे गिरा है, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। हजरात सुनेंगे बतौर खातिर इंशाअल्लाह मसाहब होंगे हजरात, इंशाअल्लाह हक़ के मातम अदा होगा। सुने हजरात, सुनिए हजरात क्या फरमाती है माँ जब ख़ैमे में लाश आती। मैंने सुना है बरछी का फल टूट गया है सीने में, सुहरा पे क्या गुजरेगी ये सुन के बेटा मदीने में। मैंने सुना है बरछी का फल टूट गया है सीने में, सुहरा पे क्या गुजरेगी ये सुन के बेटा मदीने में। गम से कलेजा फटता मेरा है, गम से कलेजा फटता मेरा है, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। समा फरमाए हजरात, तमाम माँ बहनें क्या गिरिया कर रही खैमे में। सुने हजरात इंशाअल्लाह मसाहब होंगे। तमाम जवान सुने बतौर खातना में अली अकबर का नोहा हजरात, क़यामत का नोहा। बहनों का क्या हाल है देखिए बतौर खास। नन्ही सकीना फिज़ा ज़ैनब सर पे खाक उड़ाती है, हाय बेटा हाय भैया कह कर तुमको बुलाती है। नन्ही सकीना फिज़ा ज़ैनब सर पे खाक उड़ाती है, हाय बेटा हाय भैया कह कर तुमको बुलाती है। खैमे में एक हश्र बपा है, खैमे में एक हश्र बपा है, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। और सुने हजरात, जब जवान बेटा गुजरता है हजरात तो बाप के सीने पर क्या असर होता है। सुने हजरात बतौर खास, बाप ने तेरे खो दी है अब आँखों की बीनाई भी, टूट चुकी है उनकी कमर, खो आए हैं जब से भाई। बाप ने तेरे खो दी है अब आँखों की बीनाई भी, टूट चुकी है उनकी कमर, खो आए हैं जब से भाई भी। जख्म ये दिल पे गहरा लगा है, जख्म ये दिल पे गहरा लगा है, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे। सुने हजरात इंशाअल्लाह मसाहब होंगे। अकबर तेरे मरने से।
دعا فرمائے حضرات جیون بطور خاص انشاءاللہ مصائب ہوں گے حضرات. سنیے حضرات. تصور شرط ہے حضرات. ننھی سکینہ در پہ کھڑی ہو کر کے صدائیں دیتی ہے, آنکھوں کو مل مل کے مسلسل بھیا کہہ کر روتی ہے. ننھی سکینہ در پہ کھڑی ہو کر کے صدائیں دیتی ہے, آنکھوں کو مل مل کے مسلسل بھیا کہہ کر روتی ہے. بہنا کو یہ صدمہ لگا ہے, بہنا کو یہ صدمہ لگا ہے, اکبر تیرے مرنے سے, اکبر تیرے مرنے سے, اکبر تیرے مرنے. آخری بن سنے حضرات, انشاءاللہ مصائب ہوں گے. سنیں حضرات کیا فرماتے امام, مظلوم کیا ہے, سنیں حضرات غربت کا امام کی. تیرے چچا کے بعد بھروسہ تم پر ہم سب کرتے تھے, اہل ستم تم دونوں کے ہی نام کو سن کر ڈرتے تھے. تیرے چچا کے بعد بھروسہ تم پر ہم سب کرتے تھے, اہل ستم تم دونوں کے ہی نام کو سن کر ڈرتے تھے. ہم سب کا اب بازو بندھا ہے, ہم سب کا اب بازو بندھا ہے, اکبر تیرے مرنے سے, اکبر تیرے مرنے سے, اکبر تیرے مرنے. مختص فرمائے حضرات عالی جناب مولانا میرا رئیس صاحب کا کلام حضرات. سنیں حضرات انشاءاللہ مصائب ہوں گے. سماعت فرمائے حضرات. مقطع سماعت فرمائے حضرات. ایک عالم دین مولانا مراج اعظمی صاحب کا ہے کلام, ملاحظہ فرمائے حضرات. لکھتا ہے میرا جو نوحہ غم کا سما ہو جاتا ہے, اور مظفر سن کر نوحہ اشک رواں ہو جاتا ہے. لکھتا ہے میرا جو نوحہ غم کا سما ہو جاتا ہے, اور مظفر سن کر نوحہ اشک رواں ہو جاتا ہے. ہر ایک سر کو پیٹ رہا ہے, ہر ایک سر کو پیٹ رہا ہے, اکبر تیرے مرنے سے, اکبر تیرے مرنے سے, اکبر تیرے مرنے سے. ماں کا عجب جلدی الوداع پڑھو. فاطمہ زہرا نکالو بس, ختم کرو. لبیک یا زہرا, 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 یا زہرا, لبیک 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 یا زہرا. بسم اللہ. یا فاطمہ زہرا, 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 بسم اللہ.
اولاد کا صدا ظالم کے روکنے سے نہ رک پائے گی عزا سینہ زنی تو کرتے ہیں غازی کے باوفا فرش عزا پہ بیٹھ کے کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں یہ دعا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ آنکھوں میں لے کے چلتے ہیں ہم سب فرات غم ماہ عزا میں روتے ہیں اور آنکھ بھی ہے نم ماتم سے ہم کو روک لے کس میں ہے اتنا دام شانوں پہ لے کے چلتے ہیں عباس کا علام عباس کا علام یا فاطمہ زہرا نواد جزاک اللہ فاطمہ زہرا بی بی زہرا پرسہ قبول کریں لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا فرش عزا پہ آئیے عزت بھی پائیے فرعون سے بھی لڑنے کی ہمت بھی پائیے مرنے کے بعد قبر میں رحمت بھی پائیے اشک غم حسین کی دولت بھی پائیے دولت بھی پائیے یا فاطمہ زہرا نواز فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا لبیک یا زہرا آخری بند لبیک یا زہرا آخری بند بطور خاص یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا بسم اللہ حسین سے کیا ملتا ہے بطور خاص پیاسوں کی یاد میں اگر پانی پلائے گا کر کے بیاں مصائب سرور رلائے گا جو بھی میرے حسین پہ آنسو بہائے گا وعدہ ہے میرے لال وہ جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا غازی لبیک یا اکبر
لبیک یا زہرا لبیک لبیک یا زہرا عباس انجمن گنچہ عباسیہ کا مخصوص ماتم ملاحظہ فرمائے گا حضرات، دعا دیجیے گا تمام ماتمیوں کو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کا پرسہ قبول کرے. جزاک اللہ. جیو ماتمی، جیو ماتمی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. زندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد. یا حسین، یا حسین. جیو ماتمی. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کا سب کا پرسہ. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. لبیک یا خامنائے، لبیک یا خامنائے. ایک باواز بلند رائے سلوى. انجمن سجادیہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں. امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. انجمن سجادیہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں.
हुसैन, फोन खोलो ये, फोन खोलो। या हुसैन 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 सीने लगा लो, लोरी सुना दो, मुझको सुला दो माँ, नींद आती है, नींद आती है, माँ मुझे नींद आती है, नींद आती है। रात है पहली कब्र के अंदर, कैसे रहूँगा तन्हा। रात है पहली कब्र के अंदर, कैसे रहूँगा तन्हा। तेरा आंचल पास नहीं तो कैसे भला खेलूँगा। तू है कहाँ पर ये तो बता दे, क्यों है अंधेरा माँ। नींद आती है, नींद आती है, माँ मुझे नींद आती है, नींद आती है। उसकी क्या औलाद नहीं थी, पानी था जिससे मांगा। उसकी क्या औलाद नहीं थी, पानी था जिससे मांगा। जिसे गिराते हैं नाके को तीर, वो मुझको मारा। जुल्म तो देखो तीर वो मेरे कद से बड़ा था माँ। नींद आती है, नींद आती है, माँ मुझे नींद आती है, नींद आती है। तेरी कसम माँ तीर गले पर खाकर मैं नहीं तड़पा। तेरी कसम माँ तीर गले पर खाकर मैं नहीं तड़पा। देख के बहता खून मेरे मुंह से बाबा रोए मैं नहीं रोया। लेकिन ऐ माँ तीर से मुझको दर्द हुआ था माँ। नींद आती है, नींद आती है, माँ मुझे नींद आती है, नींद आती है। रात है पहली कब्र के अंदर, कैसे रहूँगा तन्हा। तेरा आंचल पास नहीं तो कैसे भला खेलूँगा। तू है कहाँ पर
یہ تو بتا دے کیوں ہے اندھیرا ماں نیند آتی ہے نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے نیند آتی ہے اس کی کیا اولاد نہیں تھی پانی تھا جس سے مانگا اس کی کیا اولاد نہیں تھی پانی تھا جس سے مانگا جس گراتے ہیں ناکے کو تیر وہ مجھ کو مارا ظلم تو دیکھو تیر وہ میرے قد سے بڑا تھا ماں نیند آتی ہے نیند آتی ہے ماں مجھے نیند آتی ہے نیند آتی ہے یا حسین 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 حسین کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دو مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دو مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا ماشاءاللہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغ کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا
شام آ گیا ہے اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فیضا ماشاءاللہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ ہے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہے برد اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا وہ سر ہے عباس کا وہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فیضا بتا دے مجھ کو ہے پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دل نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فیضا پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فیضا ہے بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا ارے نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا ارے مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فیضا بتا دے مجھ کو ارے نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں کیا
شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں آیا جو باب ساتھ رو کے گئے مسافر کہتا تھا شمر ان کو کرنا بھی نہ حاضر دربار کو ابھی ہم دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین لٹ گئی مقتل میں زینب لٹ گئی مقتل میں زینب کی کمائی یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے ٹوٹی تھی کمر عباس کے غم سے تیری ہائے ٹوٹی تھی کمر عباس کے غم سے تیری یہ ضعیفی ہائے اکبر یہ ضعیفی ہائے اکبر کی جوالی یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین والی کہہ گرے مظلوم کربل اس گھڑی والی کہہ گرے مظلوم کربل اس گھڑی یہ صدا اکبر کی مقتل یہ صدا اکبر کی مقتل سے
ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین چھینتے تھے جس گھڑی ظالم رضا سر سے میری چھینتے تھے جس گھڑی ظالم رضا سر سے میری میں صدائے دے رہی تھی میں صدائے دے رہی تھی ہائے غازی یا حسین ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین ارے پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے ارے کس طرح ارے کس طرح برچھی کلیجے سے نکالیا حسین ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے کس طرح برچھی کلیجے سے نکالیا حسین ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئے کس طرح خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئے کس طرح جو تیرے سینے پہ سونے جو تیرے سینے پہ سونے کی ہو دیا حسین ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین ہائے برچی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین لٹ گئی مقتل میں زینب لٹ گئی مقتل میں زینب کی کمائی یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے
اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین آئے پرچھی سے چلا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین السلام علیکہ یا سیدہ 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 ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ بلوام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ بلوائے ام ہے سر پہ چادر نہیں بلوائے ام ہے سر پہ چادر نہیں بھائی کے خون سے سرخ ہے یہ زمین بھائی کے خون سے سرخ ہے یہ زمین بلوائے ام ہے سر پہ چادر نہیں بلوائے ام ہے سر پہ چادر نہیں بھائی کے خون سے سرخ ہے یہ زمین بھائی کے خون سے سرخ ہے یہ زمین ہائے باندھی گئی بازوؤں میں رسل ہائے باندھی گئی بازوؤں میں رسل ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ ہر مصیبت کو تنہا اٹھاتی ہوں میں ہر مصیبت کو تنہا اٹھاتی ہوں میں مجھ کو رخصت کرو شام جاتی ہوں میں مجھ کو رخصت کرو شام جاتی ہوں میں تازیانوں سے زخمی ہے میرا بدن تازیانوں سے زخمی ہے میرا بدن ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن السلام علیکہ یا سیدہ 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 میرے آن و محمد مارے گئے میرے آن و محمد مارے گئے اور سکینہ کے گوہر اتارے گئے اور سکینہ کے گوہر اتارے گئے میرے قاسم کا ٹکڑے ہوا ہے بدن میرے قاسم کا ٹکڑے ہوا ہے بدن ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ
सैयदा अस्सलामु अलैका या 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 सैयदा। मेरे आनो मोहम्मद मार गए, मेरे आनो मोहम्मद मार गए, और सकीना के गौहर उतार गए, और सकीना के गौहर उतार गए। मेरे कासिम का टुकड़े हुआ है बदन, मेरे कासिम का टुकड़े हुआ है बदन। हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा 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 अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वाल अरवाहिल्लती हल्लत बिफना। अस्सलामु अलैकुम नारा हैदरी अंजुमन गुलज़ारे अहले बैत के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि फर्श अदा में तशरीफ ले आए। अंजुमन गुलज़ारे अहले बैत के तमाम मेंबरान से गुजारिश है हाफ़िज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएं। अभी पढ़ा तो मैंने कहाँ से पढ़ा था?
فرش ادا پائے ہے گلزار اہل بیت فرش ادا پائے ہے گلزار اہل بیت فرش ادا پائے ہے گلزار اہل بیت فرش ادا پائے فرش ادا پائی ہے گلزار اہل بیت 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 شین زینب سے کہا سجاد سے کہنا بہن شین زینب سے کہا سجاد سے کہنا بہن شین زینب سے کہا سجاد سے کہنا بہن لاش سے جب جاگے ذرا لاش سے جب جاگے ذرا سجاد سے کہنا بہن شین زینب سے کہا سجاد سے کہنا بہن لاشائے ابن حسن پا مال ہوتا دیکھ کر لاشائے ابن حسن پا مال ہوتا دیکھ کر دل میرا ٹکڑے ہوا دل میرا ٹکڑے ہوا سجاد سے کہنا بہن شین زینب سے کہا سجاد سے کہنا بہن ہم جسے کہتے تھے اصغر حرملا کے تیر سے ہم جسے کہتے تھے اصغر حرملا کے تیر سے چھل گیا اس کا گلا چھل گیا اس کا گلا سجاد سے کہنا بہن شین زینب سے کہا سجاد سے کہنا بہن ہم شبیہ مرسل اعظم تھا میرا نوجوان ہم شبیہ
گر کے گھوڑے سے میرا آقا سے پکارا المدد، گر کے گھوڑے سے میرا آقا سے پکارا المدد، میں مدد نہ کر سکا، میں مدد نہ کر سکا، سجاد سے کہنا بہن تیر سے شعبہ سجاد سے کہنا بہن تیر سے شعبہ لگا جس دام میرے بے شیر کے، شعبہ لگا جس دام میرے بے شیر کے، حلق تھا سوکھا ہوا، حلق تھا سوکھا ہوا، سجاد سے کہنا بہن شہن زینب سے کہا، سجاد سے کہنا بہن جو تھا ساقائے سکینہ شیر صبا ای میرا، جو تھا ساقائے سکینہ شیر صبا ای میرا، لے گئی اس کو قضا، لے گئی اس کو قضا، سجاد سے کہنا بہن شہن زینب سے کہا، سجاد سے کہنا بہن خاک پر لاشیں پڑے تھے اکبر و عباس کے، خاک پر لاشیں پڑے تھے اکبر و عباس کے، جب فتح صغرا ملا، جب فتح صغرا ملا، سجاد سے کہنا بہن شہن زینب سے کہا، سجاد سے کہنا بہن کہہ کے حل من ناصر نکل وہ بلا کے دشت میں، کہہ کے حل من ناصر نکل وہ بلا کے دشت میں، میں صدا دیتا رہا، میں صدا دیتا رہا، سجاد سے کہنا بہن شہن زینب سے کہا، سجاد سے کہنا بہن آج بھی یاور یہی محسوس ہوتا ہے مجھے، آج بھی یاور یہی محسوس ہوتا ہے مجھے، آج بھی